اوائل مارچ کے دنوں میں جہاں سردی کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا، ہوا میں اب بھی خنکی شامل تھی۔ دور سے دیکھو تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ بھی سردی سے بچنے کو منہ سر لپیٹے بستر پر پڑی ہو، مگر ذرا غور سے اور قریب جا کر دیکھو تو واضح اس کا جسم ہچکیوں کے سبب ہچکولے کھاتا نظر آ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آخر وہ کس کس بات کا غم مناتی، کس کس بات پر روتی، اور اس پر متضاد سر میں ہتھوڑے کی طرح لگتا، کانوں میں گونجتا وہ ایک جملہ، نامحرم کی محبت قبر کا سانپ ہوتی ہے، نئے سرے سے اس کے رونے میں شدت لا رہا تھا۔ ہچکیاں اب تبدیل ہو کر چینخوں میں بدل گئی تھیں اور ہونٹ صرف یہی لفظ دہرا رہے تھے، نامحرم کی محبت قبر کا سانپ ہی ہوتی ہے، اللہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کی سسکیاں کچھ تھمیں تو اس نے آہستگی سے اپنے اوپر پڑا کمبل ہٹایا، ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی، چپلیں پہنی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کچن کی جانب گئی۔ دائیں طرف موجود سرمئی رنگ کی کیبنٹ سے اس نے شیشے کا گلاس نکالا، جگ سے پانی ڈالا اور خاموشی سے پینے لگی۔ آنسو اب بھی اس کے رخساروں پر مسلسل بہہ رہے تھے۔ گلاس واپس رکھ کر وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی، کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اتنے میں وہی ایک جملہ ایک بار پھر اس کے ذہن میں گونج اٹھا، نامحرم کی محبت قبر کا سانپ ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار پھر سے سسکنے لگی، جیسے یہی ایک جملہ اس کی پوری دنیا بکھیر دینے کے لیے کافی ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کا ذہن 2 سال پرانی یادوں میں بھٹک چکا تھا۔ ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہونے لگا۔ جس دن اس شخص کا پہلا پیغام آیا تھا، بینش کیسی ہو؟ پھر چند لمحوں بعد کوئی دوسرا پیغام اس کے ذہن میں آیا، بینش تم تو میری بہنوں جیسی ہو۔ اسے اپنا جواب بھی اچھی طرح یاد تھا، جی حذیفہ بھائی، میں آپ کی بہنوں جیسی نہیں بلکہ آپ کی بہن ہی ہوں۔ یہ جواب اس نے اپنی طرف سے نہیں دیا تھا، جواب دینے سے پہلے اس نے اپنی امی سے پوچھا تھا، کیونکہ بینش کی عادت تھی کہ وہ ان سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ اگر کوئی غیر ہوتا تو نہ بینش کبھی اس کے پیغام کا جواب دیتی اور نہ ہی اس کی امی اسے اس کی اجازت دیتی، مگر وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کے سگے تایا کا بیٹا حذیفہ تھا۔ یہی قربت اور اعتماد تھا جس نے اسے ایک معمولی سے پیغام کا جواب دلوایا، بے خبر اس بات سے کہ یہی شروعات ایک دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائیں گی۔ ایک طرف وہ تمام دن تھے اور ایک طرف آج کا دن۔ آج بھی اس کے کانوں میں حذیفہ کی آواز گونج رہی تھی۔ ذہن ماضی کی رو میں بھٹکتا کسی وقت کہا کوئی جملہ بار بار اس کے ذہن میں نشر کر رہا تھا، بینش ہماری نیت صاف ہے، لیکن ایک بات تو حقیقت ہے، میں تمہارا نامحرم ہی ہوں نا۔ یہی وہ جملہ تھا جس کے بعد بینش نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا، مگر آج اسے 2 سال پرانا وہ لمحہ بھی یاد آ رہا تھا جب ان کی بات چیت بڑھنے لگی تھی۔ اس کی امی نے اسے سمجھایا تھا کہ نامحرم سے بلا ضرورت تعلق، چاہے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آگے چل کر مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ تب بینش نے بھی یہی بات حذیفہ سے کہی تھی، آپ چاہے میرے کزن ہیں، میرے بھائی ہیں، مگر ہیں تو میرے نامحرم نا، یہ درست نہیں ہے۔ مگر اس وقت حذیفہ نے نرمی سے جواب دیا تھا، ہم دونوں کی نیت تو صاف ہے نا، پھر فکر کیسی؟ اور یہی ایک جملہ تھا جس پر بینش خاموش ہو گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس بات کو وہ اس سے نظر انداز کر رہی ہے، ایک دن وہی بات وہ خود کہے گا جو اس کے دل پر سب سے بھاری بوجھ بن جائے گی۔ پھر اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب اس کی امی اسے بار بار سمجھاتی تھیں، بینش تم بہت حد سے آگے بڑھ رہی ہو، اتنا اٹیچ مت ہو ورنہ ایک دن یہی تعلق تمہارے لیے تکلیف بن جائے گا۔ مگر وہ ہر بار یہی کہہ کر بات ٹال دیتی، امی ہم تو صرف اچھے دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور آج جب حذیفہ اس کی زندگی سے جا چکا تھا، وہ انہی باتوں پر ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اپنی امی کا وہ ایک جملہ بار بار یاد آ رہا تھا جو کبھی اس نے سن کر نظر انداز کر دیا تھا، بینش نامحرم کی محبت قبر کا سانپ ہوتی ہے۔ یہ محبت آخرکار انسان کو صرف رسوائی اور تکلیف ہی دیتی ہے۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی امی غلط نہیں تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دل کو سمجھایا کہ جو ہو گیا اسے اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہے۔ کچن میں لگی گھڑی پر نظر پڑی، 3:30 بج رہے تھے۔ وہ خاموشی سے وضو کرنے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے کمرے میں رکھی بھورے رنگ کی الماری کھولی، سبز جلد والا قرآن مجید نکالا اور سورۃ الضحیٰ کھول لی۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی تھی، بینش جب کبھی دل بے چین ہو سورۃ الضحیٰ پڑھا کرو، یہاں تک کہ دل کو سکون مل جائے۔ وہ تلاوت کرنے لگی، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ یہ آیات پڑھتے ہی اس کے بے چین دل کو جیسے قرار ملنے لگا۔ اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ سے دوری کا احساس اس کی آنکھوں کو پھر نم کر گیا۔ پھر اس نے پڑھا، اور یقیناً آپ کے لیے آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
وہ بار بار سورۃ الضحیٰ دہراتی رہی، یہاں تک کہ اس کا دل کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ 5ویں مرتبہ تلاوت مکمل کر کے اس نے قرآن مجید بند کیا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور نم آنکھوں سے سرگوشی کی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ قرآن مجید کو احتیاط سے واپس اس کی جگہ پر رکھ کر بینش نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لیا۔ دل پہلے جیسا بے چین تو نہیں تھا، مگر درد ابھی بھی کہیں نہ کہیں باقی تھا۔ اسے لمحے مسجد سے اذان فجر کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ وہ خاموشی سے جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم کرتے ہی اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ یا اللہ، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو تجھ سے دور کر دے، اور میری توبہ قبول فرما، آمین۔ دعا کے بعد اس نے اپنے آنسو پونچھے اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اللہ کی طرف لوٹ آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے میں بینش نے خود کو پہلے سے کہیں زیادہ اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ کچھ یادیں ابھی اس کا پیچھا کرتی تھیں، مگر وہ ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ آج اس کا 11ویں جماعت کا آخری پرچہ تھا۔ پرچہ دے کر جیسے ہی وہ گھر پہنچی، اس کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، بینش جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہاری پھپھو شمائلہ اور ان کے بچے آ رہے ہیں۔ بینش نے زیادہ توجہ نہ دی، اسے یہی لگا کہ ہمیشہ کی طرح معمول کی ملاقات ہوگی، مگر کچھ ہی دیر بعد جب پھپھو شمائلہ سب کے سامنے اپنی آمد کا مقصد بتانے لگی تو کمرے میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ بھائی، میں آج فرحان کے لیے بینش کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تب معلوم ہوا کہ بینش اور فرحان کا رشتہ تو بچپن ہی میں طے ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد برسوں تک اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ اسی خاموشی کی وجہ سے بینش کے والدین نے سمجھ لیا تھا کہ شاید دوسری طرف سے اب اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، مگر آج پھپھو شمائلہ نے اچانک یہ بات چھیڑ کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ بینش نے پہلی بار فرحان کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ فرحان عمر میں اس سے 7 سال بڑا تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی، گھنگریالے بال تھے اور حلیہ بس ٹھیک ٹھاک سا تھا۔ عمر کے فرق کی وجہ سے وہ بینش سے کافی بڑا محسوس ہوتا تھا۔ تعلیم کے معاملے میں بھی دونوں میں خاصا فرق تھا۔ فرحان صرف 8ویں جماعت تک پڑھا تھا، پھر پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس کے والد نے اسے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا اور تب سے وہ کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اور اب شمائلہ بیگم کے آنے کا مقصد جان کر ایک دم خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بینش کے والد اور والدہ نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ شمائلہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بینش کی والدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی تو بینش بہت چھوٹی ہے، اس کی پڑھائی ابھی جاری ہے۔ ہاں بہن، بینش کے والد نے بھی بات آگے بڑھائی، ہم نے تو سمجھا تھا کہ بچپن والی بات شاید آپ لوگوں کی طرف سے ختم ہو چکی ہے، اتنے سالوں میں دوبارہ کبھی ذکر ہی نہیں ہوا، اس لیے ہم نے بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ شمائلہ مسکرائیں اور چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی، بھائی، وہ رشتہ نہ کبھی ہماری طرف سے ختم ہوا تھا نہ ہی ہم بھولے تھے، ہم تو صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور اب ہمیں لگا کہ وقت آ گیا ہے، اس لیے آج باقاعدہ آپ سے بات کرنے آ گئے ہیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، جبکہ بینش سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بینش کے والد نے نرمی سے کہا، شمائلہ، ہمیں اس رشتے سے انکار نہیں، مگر ابھی ہمیں کچھ سال کا وقت چاہیے۔ کتنا وقت بھائی؟ شمائلہ نے فوراً پوچھا۔ اس بار بینش کی والدہ بولی، بس اتنا کہ بینش اپنا انٹر مکمل کر لے، اس کے بعد 1 سال اور گزر جائے تاکہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات بھی اچھی طرح سیکھ لے، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ شمائلہ نے ایک نظر فرحان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، اگر بات صرف اتنی سی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم انتظار کر لیں گے۔ یہ سن کر کمرے کا ماحول کچھ ہلکا ہو گیا، مگر بینش کے دل میں اب بھی ایک انجانی سی بے چینی باقی تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کا رخ بدل گیا۔ کیوں بھائی بینش، تمہارا آخری پرچہ کیسا ہوا؟ پھپھو نے اچانک بینش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جو کافی دیر تک خاموش بیٹھی تھی۔ الحمدللہ اچھا ہوا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو ہمیشہ سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی رہی ہے، اللہ تمہارے نصیب بھی بہت اچھے کرے، پھوپھی شمائلہ نے محبت سے کہا۔ بینش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آمین کہا اور نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد مہمان رخصت ہو گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی بینش نے گہرا سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی امی بھی کمرے میں آ گئیں۔ بینش، انہوں نے نرمی سے پکارا، اگر تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہو تو ابھی بتا دو، ہم تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بینش چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، امی، آپ اور ابو جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اطمینان نہیں بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے شاید صرف اس کی امی ہی محسوس کر سکتی تھی۔ کالج کا لان ہمیشہ کی طرح طالبات کے شور اور کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ آج ان کے دوسرے سال کا پہلا دن تھا، اس لیے ہر طرف پرجوش چہرے نظر آ رہے تھے۔ بینش اور حبیبہ ایک درخت کے سائے تلے بنے بینچ پر بیٹھی تھیں۔ حبیبہ نے پانی کی بوتل بند کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا،
اب بتا بھی دے، صبح سے کہہ رہی ہے کہ تجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بینش نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے بولی، کل میری پھپھو آئی تھی۔ اچھا پھر؟ وہ فرحان بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ حبیبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ سچ؟ پھر آنٹی اور انکل نے کیا کہا؟ بینش نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ ابھی تو کچھ بھی طے نہیں ہوا، امی نے صاف کہا ہے کہ پہلے میری پڑھائی مکمل ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ حبیبہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اور یہی صحیح ہے، ویسے بھی ابھی تم صرف سیکنڈ ایئر میں ہی ہو۔ بینش نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب سن کر عجیب سا لگ رہا ہے۔ حبیبہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تمہاری مرضی شامل نہ ہو کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ابھی تو تمہارا پورا دھیان پڑھائی پر ہونا چاہیے۔ بینش ہلکا سا مسکرائی۔ اس لیے تو سب سے پہلے تمہیں بتایا۔ بس پھر میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، ہر حال میں تم پریشان مت ہو، وقت پر چھوڑ دو۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میرا دل بس پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے۔ سب ٹھیک ہوگا، فکر نہ کرو، حبیبہ نے تسلی دیتے ہوئے بینش کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ اتنے میں کالج کی گھنٹی بجی اور راہداریوں میں کھڑی طالبات اپنی اپنی کلاسوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ چلو میڈم، پہلے ہی دن لیٹ ہوئے تو میڈم ہمیں کلاس سے باہر کھڑا کر دیں گی۔ حبیبہ کی بات پر وہ دونوں دوبارہ ہنستی اور جلدی جلدی اپنی کلاس کی طرف چل پڑیں، اس بات سے بے خبر کہ آنے والے دن ان کی زندگیوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ حبیبہ اور بینش کی دوستی محض برسوں پرانی نہیں تھی، بلکہ بے شمار یادوں، اعتماد اور بے لوث محبت سے جڑی ہوئی تھی۔ دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہر خوشی اور ہر مشکل ایک ساتھ دیکھی تھی۔ اگر ایک کے چہرے پر اداسی آتی تو دوسری بغیر پوچھے اس کی وجہ سمجھ جاتی، اور ابھی بھی وہ حبیبہ کو سب بتا کر کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ اگلے دن حسب معمول بینش کالج پہنچی، مگر آج ایک عجیب سی کمیوں سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ وہ بار بار کلاس کے دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے اگلے لمحے حبیبہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو جائے گی، لیکن وقت گزرتا گیا اور حبیبہ نہ آئی۔ بینش کا دل بجھ سا گیا، پورا دن جیسے بے رنگ محسوس ہونے لگا۔ حبیبہ کے علاوہ اس کی کلاس میں کسی سے خاص بات چیت نہیں تھی، اس لیے آج وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی۔ لیکچر شروع ہوا تو سر پوری توجہ سے مضمون سمجھا رہے تھے، مگر بینش کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ سبق اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی، گندمی رنگت، چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی۔ وہ وجیہہ بطول تھی۔ کلاس میں وہ اپنی ذہانت، شائستگی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ کچھ لمحے ہچکچانے کے بعد بینش اس کے پاس گئی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا یہ سوال مجھے سمجھا دیں گے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ وجیہہ نے مسکرا کر کتاب اپنی طرف کھینچی۔ ضرور، آؤ میں سمجھاتی ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا نرم اور اپنائیت بھرا تھا کہ بینش کی جھجک لمحوں میں ختم ہو گئی۔ وجیہہ نے نہایت آسان انداز میں پورا سوال سمجھایا، یہاں تک کہ بینش کے سارے ابہام دور ہو گئے۔ بہت شکریہ، بینش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وجیہہ بطول، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن سب مجھے جیا کہتے ہیں۔ جیا؟ بینش نے نام دہرایا۔ بہت پیارا نام ہے، شکریہ۔ وجیہہ کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفتگو کے بعد بینش نے ہمت کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ وجیہہ نے بنا کسی توقف کے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیوں نہیں، مجھے بھی اچھے دوست پسند ہیں۔ بینش نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی سر کلاس سے باہر چلے گئے تھے۔ طلباء بھی آہستہ آہستہ اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے۔ بینش نے اپنی کتابیں سمیٹی ہی تھیں کہ وجیہہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب سوال تو سمجھ آ گیا نا؟ بینش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جی، اگر آپ نہ سمجھاتے تو شاید آج بھی مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ اتنی بھی مشکل بات نہیں تھی، بس کسی نے آسان انداز میں سمجھانے کی ضرورت تھی، وجیہہ نے نرمی سے کہا۔ بینش اس کی خوش اخلاقی سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ آپ واقعی بہت اچھا سمجھاتے ہیں، شکریہ، وجیہہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر وجیہہ نے بات کا آغاز کیا۔ ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے۔ شکریہ، میرا نام بینش ہے، اور اب تو ہم دوست بھی بن گئے ہیں۔ وجیہہ کی بات پر بینش بے اختیار مسکرا دی۔ جی بالکل۔ دونوں کلاس سے باہر نکلیں اور راہداری میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عام سی باتیں کرنے لگیں۔ کبھی پڑھائی کا ذکر ہوتا، کبھی کالج کا اور کبھی اساتذہ کا۔ مختصر سی گفتگو میں ہی بینش کو محسوس ہوا کہ وجیہہ نہ صرف ذہین بلکہ نہایت مخلص اور خوش اخلاق لڑکی ہے۔ کالج کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر دونوں رک گئیں۔ اچھا بینش، پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دونوں اپنی اپنی راہ چل پڑی، مگر بینش کے دل میں یہ احساس ضرور جاگ چکا تھا کہ شاید آج اسے ایک اور اچھی دوست مل گئی ہے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے۔ بینش کالج سے واپس آئی تو حسب معمول پہلے امی کے پاس گئی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی میری بیٹی، کیسا رہا آج کا دن؟ الحمدللہ اچھا تھا۔
امی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. جاؤ پہلے کپڑے بدل لو، پھر آ کر میرے ساتھ کچن میں ذرا ہاتھ بٹا دینا. جی امی. کچھ دیر بعد بینیش سادہ سے کپڑے پہن کر کچن میں آ گئی. امی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں. امی سبزی میں کاٹوں؟ یہ ٹماٹر اور پیاز کاٹ دو، پھر سلاد بھی بنا دینا. بینیش مسکراتے ہوئے کام میں لگ گئی. کام کرتے کرتے کبھی وہ امی سے کالج کی بات کرتی، کبھی دونوں کسی بات پر ہنس پڑتی. گھر کا ماحول بے حد پرسکون تھا. اتنے میں چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا کچن میں آیا. باجی مجھے بہت بھوک لگی ہے. بینیش ہنس پڑی. بس 5 منٹ صبر کر لو، ابھی تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں. اس نے جلدی سے ایک پلیٹ میں بسکٹ اور جوس رکھ کر بھائی کے سامنے رکھا. چھوٹے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. امی محبت سے بینیش کو دیکھنے لگی. اللہ ہر گھر کو تم جیسی بیٹی نصیب کرے. بینیش شرما کر مسکرا دی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی. اسی شہر کے ایک مصروف علاقے میں واقع شیشے کی بلند و بالا عمارت کے آخری فلور پر ایک کشادہ آفس تھا، جہاں ہر ملازم پوری ذمہ داری سے اپنے کام میں مصروف تھا. اسی آفس کے درمیان ایک نفیس انداز میں سجا ہوا کیبن تھا. کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا پرکشش اور پرروب نوجوان اندر داخل ہوا. وہ حذیفہ تھا. گوری رنگت، گھنے سیاہ بال، ہلکی سی داڑھی اور تراشی ہوئی مونچھیں اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں. آسمانی رنگ کے فل سلیوز شرٹ کے بازو ہمیشہ کی طرح کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھے، جبکہ سیاہ جوتے، پینٹ اور کلائی پر بندھی سادہ مگر قیمتی گھڑی اس کی سادگی میں بھی وقار کا اضافہ کر رہی تھی. اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روپ تھا، مگر آنکھوں میں سختی کے بجائے ٹھہراؤ اور وقار جھلکتا تھا. جو ہی وہ اندر آیا، آفس میں موجود تمام ملازمین احتراماً کھڑے ہو گئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حذیفہ نے مختصر مگر پروقار انداز میں جواب دیا اور سب کو دوبارہ کام پر لگ جانے کا اشارہ کیا. وہ سیدھا اپنے کیبن میں گیا، لیپ ٹاپ کھولا اور فائلیں دیکھنے لگا. چند لمحوں بعد اس کا اسسٹنٹ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا. سر آج آپ کی 3 میٹنگز ہیں. پہلی میٹنگ 15 منٹ بعد شروع ہوگی. حذیفہ نے فائل پر نظریں جمائے ہوئے ہی جواب دیا. تمام رپورٹس مکمل ہونی چاہیے. مجھے کام میں کسی قسم کی لاپرواہی پسند نہیں ہے. جی سر، سب تیار ہے. اسسٹنٹ کے جانے کے بعد حذیفہ اپنی کرسی سے اٹھا اور شیشے کی دیوار کے سامنے جا کھڑا ہوا. نیچے شہر کی مصروف سڑکیں اپنی رفتار سے چل رہی تھیں، مگر اس کی نظریں کہیں دور کسی گہری سوچ میں گم تھیں. کالج کی چھٹی ہو چکی تھی. بینیش اور حبیبہ گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک بینیش کے قدم رک گئے. اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ ابھر آئی تھی. ارے فرحان بھائی، وہ بے اختیار دھیمی آواز میں بولی تھی. حبیبہ نے چونک کر سامنے دیکھا. گیٹ کے قریب ایک نوجوان پر اعتماد انداز میں کھڑا تھا. لمبا قد، گندمی رنگت، سیاہ شرٹ، نیلی جینز، کلائی پر کھڑی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ. اس کی روبدار شخصیت پہلی نظر میں توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی. حبیبہ نے آہستہ سے پوچھا، تم جانتی ہو انہیں؟ بینیش نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں، یہ فرحان بھائی ہیں، میری پھپھو کے بیٹے، اور انہی سے میرا رشتہ طے ہو چکا ہے. حبیبہ نے حیرت سے دوبارہ فرحان کی طرف دیکھا، پھر شرارتی انداز میں بینیش کو کوہنی مارتے ہوئے بولی، ماشاء اللہ ہینڈسم ہے. پھر تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ بینیش نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی. بس. حبیبہ مسکرا دی، جبکہ فرحان آہستہ آہستہ ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا. فرحان آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دونوں کے قریب آ گیا. السلام علیکم بینیش، کیسی ہو؟ اچانک سامنے پا کر بینیش جیسے ایک لمحے کو سہم گئی. اس کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے. جی ٹھیک ہوں، اس نے گھبراتے ہوئے بمشکل جواب دیا. فرحان نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جبکہ ایک طرف کھڑی حبیبہ یہ منظر خاموشی سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. چند لمحوں بعد حبیبہ نے شرارتی انداز میں کہا، ارے بینیش، جیجا جی سے میرا تعارف تو کرواؤ. بینیش نے فوراً اسے گھورا جیسے خاموش رہنے کا اشارہ دے رہی ہو. پھر گھبراہٹ میں فرحان کی طرف رخ کیا. وہ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، حبیبہ. فرحان نے حبیبہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیبہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا. واہ ماشاء اللہ، اللہ آپ دونوں کی دوستی ہمیشہ سلامت رکھے. آمین، حبیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا. پھر فرحان نے دوبارہ بینیش کی طرف دیکھا. اصل میں مجھے یہاں سے کہ پرنسپل سے ایک کام تھا. بینیش نے نظریں جھکائے ہوئے دھیرے سے کہا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. فرحان کے جاتے ہی بینیش نے جیسے سکون کا سانس لیا. چلو جلدی. اس نے حبیبہ کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے چل دی. حبیبہ اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی. ارے اتنی بھی کیا گھبراہٹ، وہ تمہارے منگیتر ہیں، کوئی امتحان لینے تو نہیں آئے تھے؟ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب عدنان صاحب نے نرمی سے آواز دی. بینیش بیٹا ذرا ادھر آؤ، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. بینیش خاموشی سے کمرے میں آئی. وہاں عدنان صاحب کے ساتھ اس کی والدہ بھی بیٹھی تھیں. وہ آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی. عدنان صاحب نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور بولے، بیٹا ہم تم سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. اگر تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہو یا تمہارے دل میں کوئی اور بات ہو تو بے جھجک ہمیں بتا دو.
ہم تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بینش نے چند لمحے خاموش رہ کر نظریں جھکا لیں، پھر دھیمے لہجے میں بولی، نہیں بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ جیسے آپ سب کی خوشی ویسے ہی میری خوشی۔ آپ لوگوں کو جو بہتر لگے وہی میرے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ سن کر عدنان صاحب کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ عدنان صاحب کی بات ختم ہوئی تو بینش نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بابا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عدنان صاحب نے اطمینان کا سانس لیا، جبکہ اس کی والدہ نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ بینش آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں کی طرف ایک نظر ڈالی اور اجازت لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اتوار کا دن تھا اور اتوار بینش کا پسندیدہ دن ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس دن کالج کی چھٹی ہوتی تھی، اس لیے آج بھی وہ سکون سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے، مگر بینش اب تک اپنے بستر میں خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کی امی اندر آئیں۔ بینش اٹھ جاؤ بیٹا، انہوں نے نرمی سے اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ بینش نے سنتے ہی سستی سے آنکھیں ملی اور کروٹ بدلتے ہوئے بولی، امی آج تو چھٹی ہے، تھوڑی دیر اور سونے دینا۔ نہیں، جلدی اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہاری پھپھو لوگ آنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی بینش کی ساری غنودگی ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ امی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے، اس لیے جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، ابھی بہت سا کام بھی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ امی کے جاتے ہی بینش نے ایک لمبا سانس لیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کیا تھی آنے کی؟ وہ خود ہی بڑبڑائی۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جلدی سے بستر سے اٹھی اور الماری کھول کر کپڑوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب کیا پہنوں؟ اس نے ایک جوڑا نکالا، پھر واپس رکھ دیا۔ دوسرا نکالا، وہ بھی پسند نہ آیا۔ آخرکار اس نے ایک ہلکے زرد رنگ کا خوبصورت سوٹ منتخب کیا۔ جلدی سے نہا کر تیار ہوئی اور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، بالوں کو سلیقے سے سنوارا اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ بس ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اتنے میں باہر سے ڈور بیل بجنے کی آواز آئی۔ بینش کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ باہر سے امی کی آواز آئی، بینش لگتا ہے تمہاری پھپھو لوگ آ گئے ہیں۔ بینش نے گھبرا کر ایک گہرا سانس لیا، اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ دوسری طرف عدنان صاحب مہمانوں کے استقبال کے لیے دروازے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، پھپھو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ فرحان اور گھر کے دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ گھر کا ماحول ایک دم خوشگوار سلام دعا سے گونج اٹھا، جبکہ بینش خاموشی سے ایک طرف کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پھپھو اور فرحان آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران بینش ٹرے میں چائے لیے اندر آئی تھی۔ اس نے خاموشی سے سب کے سامنے کپ رکھنے شروع کیے۔ جیسے ہی وہ فرحان کے قریب پہنچی، اس نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ فرحان نے کپ لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر چپکے سے ایک آنکھ ماری۔ بینش کی سانس جیسے وہیں رک گئی۔ اس نے حیرت سے فرحان کو دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ یا اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھپھو بھی تو یہیں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ کپ کے چمچ بھی ٹرے سے ٹکرا کر ہلکی سی آواز سے گر گئی۔ کیا ہوا بینش؟ پھپھو نے چونک کر پوچھا۔ جی کچھ نہیں پھپھو۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور باقی کپ رکھنے لگی۔ فرحان ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ وہ آرام سے پھپھو کی بات سننے لگا۔ مگر جب بینش نے چوری سے ایک نظر اس کی طرف اٹھائی تو وہ ہونٹ دبا کر مسکرا رہا تھا۔ بینش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ مجھے اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ اگر پھپھو نے دیکھ لیا ہوتا تو؟ وہ گھبراہٹ میں فوراً وہاں سے نکل گئی، جبکہ فرحان اس کی پریشانی دیکھ کر اپنی مغرور مسکراہٹ چھپا نہ سکا تھا۔ بینش جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے میں اندر سے پھپھو کی آواز آئی، بینش بیٹا ذرا پانی تو لے آنا۔ جی پھپھو۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی، پانی کا جگ اور گلاس اٹھایا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس نے پہلے پھپھو کو پانی دیا، پھر جیسے ہی فرحان کی طرف گلاس بڑھایا، اس نے آہستہ سے صرف اتنا کہا، اتنا گھبرا کیوں جاتی ہو؟ بینش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ فرحان نے فوراً سیدھا ہو کر بلند آواز میں کہا، میرا مطلب شکریہ۔ پھپھو کو کچھ محسوس نہ ہوا اور وہ اپنی باتوں میں مصروف رہیں، مگر بینش جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور بغیر ایک لفظ کہے واپس مڑ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کہا، ایک دن نا میں بھی آپ کو ایسے شرمندہ کروں گی، پھر دیکھوں گی کیسے ہنستے ہیں۔ فرحان کی بے بسی بھری گھبراہٹ کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، مگر اس بار اس نے مزید اسے تنگ نہیں کیا۔ رات کا کھانا ختم ہو چکا تھا، گھر کے سب افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔
बेनिश किचन से बाहर निकली तो अचानक सामने फरहान खड़ा था। उसने जानबूझकर पूरा रास्ता रोक रखा था। बेनिश ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। रास्ता छोड़ो मेरा। फरहान अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसके होंठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कुराहट थी। इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने कहा ना रास्ता छोड़ो। इस बार बेनिश की आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त थी। अचानक फरहान ने आगे बढ़कर उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। बेनिश चौंक उठी। छोड़ो मेरा हाथ। फरहान ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के दरमियान अब सिर्फ चंद कदमों का फासला रह गया था। तो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? बेनिश ने अपनी कलाई छुड़ाने की पूरी कोशिश की। मैं तुमसे नहीं घबराती। सच? फिर ये घबराहट कैसी है? फरहान की गिरफ्त तब भी मजबूत थी। बेनिश ने गुस्से और बेचैनी से उसे घूरा। अगर मेरा हाथ ना छोड़ा ना तो मैं अभी अम्मी को आवाज़ दे दूंगी। ये सुनते ही फरहान चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई, मगर उसने फ़ौरन हाथ छोड़ दिया। बेनिश ने एक कदम पीछे हटकर अपनी कलाई सहलाई, उसे गुस्से से देखा और बगैर कुछ कहे तेज़ी से वहाँ से चली गई। फरहान उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर अब भी वही पुरस्कार मुस्कुराहट मौजूद थी। अगली सुबह बेनिश खामोशी से कॉलेज के ग्राउंड में बैठी थी। सामने खुली हुई किताब थी, मगर उसकी नज़रें एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ रही थीं। ओए बीनू। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसने सर उठाया। हबीबा हाथ में 2 आइसक्रीमें लिए उसकी तरफ आ रही थी। ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। बेनिश ने बेख्तियार मुस्कुराकर आइसक्रीम ले ली। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा दिल ख़राब है? हबीबा उसके बराबर में बैठ गई। क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन वाली दोस्त हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ कि तुम खुश हो या उदास। बेनिश ने हल्की से मुस्कुराहट दी। हर बार तुम ही मुझे हंसा देती हो और हमेशा हंसाती रहूँगी इंशाअल्लाह। हबीबा ने शरारती अंदाज में उसके कंधे पर हल्का सा धक्का दिया। अब इतना मुंह मत लटकाओ, चलो आज बाजार चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम दोनों ने साथ घूमा ही नहीं। दिल नहीं कर रहा। दिल तो मैं करवा दूंगी, तुम बस हाँ करो, बाकी मेरी जिम्मेदारी। बेनिश ने बेबसी से हंसते हुए कहा। तुमसे जीतना वाकई नामुमकिन है। ये बात तो बचपन से जानती हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी और कई दिन पहले पहली बार बेनिश के चेहरे पर दिल से मुस्कुराहट आई थी। क्लास खत्म होते ही बेनिश और हबीबा कॉलेज के लॉन में एक दरख्त के नीचे बैठी बातें कर रही थी। बेनिश आवाज़ सुनकर बेनिश ने मुड़कर देखा। अरे वजीहा आओ। वजीहा मुस्कुराती हुई उनके पास आ गई। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक। हबीबा खामोशी से दोनों को देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बीनू ये कौन है? बेनिश ने फ़ौरन तारुफ करवाया। ये वजीहा है, हमारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की और इतनी अच्छी है कि सब इसकी तारीफ़ करते हैं। वजीहा हंस पड़ी। अरे बस भी करो, इतनी तारीफ़ मत किया करो मेरी। हबीबा ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं वजीहा, बेनिश की बचपन की दोस्त। वजीहा ने भी खुशदिली से मुसाफिहा किया। वालेकुम अस्सलाम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हबीबा ने हंसते हुए कहा। वैसे बेनिश ने आज पहली बार किसी की इतनी तारीफ़ की है। आप तो वाकई ख़ास होंगी। ऐसा कुछ नहीं, बस बेनिश खुद बहुत अच्छी है, इसलिए सबको अच्छा समझती है। बेनिश ने दोनों की बात सुनकर शर्मिंदगी से कहा। हबीबा ने अचानक कहा, चलो आज कैंटीन चलते हैं। वजीहा ने फ़ौरन कहा, नहीं, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे, हबीबा ने हंसकर कहा, 2 लोग चाय पिएं या 3, फ़र्क ही क्या पड़ता है, चलो हमारे साथ। बेनिश ने भी इस बात में सर हिलाया। हाँ चलो ना। आखिरकार वजीहा मान गई। तीनों कैंटीन पहुंची तो पहले पढ़ाई की बातें हुई, फिर टीचर्स की नकलें, फिर हंसी मजाक शुरू हो गया। चंद ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानती हूँ। कैंटीन से निकलते हुए हबीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज से हमारी दोस्ती में एक नया मेंबर शामिल हो गया। वजीहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दोनों की तरफ देखा। अगर आप दोनों का एतराज़ ना हो तो मुझे भी ये दोस्ती कबूल है। बेनिश ने खुशी से दोनों के हाथ पकड़ लिए। फिर तय रहा, आज से हम तीनों दोस्त हैं। तीनों एक साथ हंसते हुए कॉलेज की राहदारी की तरफ बढ़ गईं। दिन गुजरते गए और तीनों की दोस्ती पहले से भी मजबूत होती गई। अब वजीहा सिर्फ वजीहा नहीं रही थी। हबीबा और बेनिश भी सबकी तरह उसे मोहब्बत से जिया कहने लगी थी। जिया एक नहायत बाहया, संजीदा और दीनदार लड़की थी। वह हमेशा हिजाब में रहती, नज़रें झुकाकर बात करती और फजूल गुफ्तगू से हतौल इम्कान बचती। एक दिन उनकी क्लास में एक नए सर आए। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, उन चंद लड़कियां उनके बारे में बातें करने लगी। हबीबा भी उन्हीं में शामिल थी। ओह माय गॉड, सर कितने हैंडसम हैं। फिर हंसते हुए बोली, यार किसी के पास सर की आईडी है, नंबर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। साथ बैठी लड़कियां भी कह कहे लगाने लगीं। बेनिश ने बस हल्की से मुस्कुराहट दी, लेकिन जिया खामोश बैठी रही। उसने एक नज़र हबीबा को देखा, फिर खामोशी से अपनी किताब बंद कर दी। कि पहली बार नहीं था। पिछले 4-5 दिनों से वह हबीबा की कुछ बातें नोट कर रही थी। कभी किसी लड़के पर गैर ज़रूरी तबसरा, कभी बेहतियात मजाक, कभी ऐसी गुफ्तगू जिससे जिया के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, मगर उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। चंद दिन बाद वक्फे के दौरान बेनिश और जिया कॉलेज के बागीचे में बैठी, जबकि हबीबा किसी काम से ऑफिस गई हुई थी। जिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद धीरे से कहा, बीनू एक बात कहूँ? बेनिश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा।
ہاں کہو نا، برا تو نہیں مانو گی؟ بینش ہنستی۔ تو میری دوست ہو، میں تمہاری بات کا بھلا کیسے برا مان سکتی ہوں؟ جیا نے گہرا سانس لیا۔ میں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں سنا رہی، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے حبیبہ سے اچھی وائبز نہیں آتی۔ بینش کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ جیا نے نرمی سے بات جاری رکھی۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اسے تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، بعض اوقات انسان جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ بینش جیسے ساکت رہ گئی، اس کے ذہن میں فوراً حبیبہ کا چہرہ آیا، وہی حبیبہ جو بچپن سے اس کے ہر دکھ سکھ میں ساتھی رہی تھی، اور دوسری طرف جیا جسے دوستی کو بھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ بینش نے آہستہ مگر قدرے سخت لہجے میں کہا، جیا شاید تم اسے ابھی تک جانتی نہیں ہو۔ حبیبہ میری بچپن کی دوست ہے، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ جیا نے فوراً سر جھکا لیا۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں نے صرف اس لیے کہا کیونکہ میں تمہاری فکر کرتی ہوں۔ بینش نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ کہیں جیا اس کی اور حبیبہ کی دوستی کے درمیان فاصلے تو نہیں ڈالنا چاہتی۔ بینش کے چہرے کی ناراضی جیا سے چھپی نہ رہ سکی۔ جیا نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس کی بات نے بینش کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے آہستہ سے بینش کا ہاتھ تھاما۔ بینو میری طرف دیکھو۔ بینش نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ناراضی صاف جھلک رہی تھی۔ جیا نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو، شاید وہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بینش خاموش رہی۔ میرا مقصد ہرگز تمہاری اور حبیبہ کی دوستی خراب کرنا نہیں تھا، اللہ گواہ ہے میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر بولی، میں نے صرف وہی کہا جو مجھے محسوس ہوا، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کسی بات کی نہیں ہوگی۔ بینش کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑنے لگے تھے۔ جیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک وعدہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں کبھی تمہارے سامنے حبیبہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، نہ تمہیں اس کے خلاف کچھ کہوں گی، نہ تمہارے دل میں کسی کے لیے شک پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ پھر اس نے شرمندگی سے کہا، اور اگر میری بات سے تمہارا دل دکھا ہے عجیب تو مجھے واقعی بہت افسوس ہے۔ بینش نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ ٹھیک ہے جیا، میں ناراض نہیں ہوں، بس مجھے حبیبہ کے بارے میں ایسی بات سن کر عجیب لگا تھا۔ جیا نے سکون کا سانس لیا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسی لمحے حبیبہ دور سے مسکراتی ہوئی ان کی طرف آتی دکھائی دی۔ جیا نے بات وہیں ختم کر دی اور اپنے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ لے آئی۔ اس دن کے بعد اس نے واقعی کبھی بینش کے سامنے حبیبہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ ان دنوں بینش نے ایک عجیب تبدیلی محسوس کی تھی۔ حبیبہ جو پہلے ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی، اب زیادہ تر وقت اپنے فون میں مصروف رہنے لگی تھی۔ کلاس میں، وقفے کے دوران، حتیٰ کہ گھر جاتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار موبائل اسکرین پر ہی جمی رہتیں۔ کبھی وہ مسکرا دیتی، کبھی جلدی جلدی ٹائپ کرنے لگتی۔ آخر ایک دن بینش سے رہا نہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، حبیبہ آج کل ہر وقت کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ حبیبہ نے جلدی سے فون لاک کیا اور بے پرواہی سے بولی، کوئی خاص نہیں۔ بینش نے مسکرا کر کہا۔ پھر بھی حبیبہ نے کندھے اچکائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، اسی سے بات کر رہی ہوتی ہوں۔ یہ سنتے ہی بینش کا چہرہ جیسے بے رنگ ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ صرف حبیبہ کو دیکھتی رہی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور دکھ بھی۔ اور کیا؟ اتنی حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ بینش نے آہستہ سے کہا، تم ایسی چیز میں کیسے پڑھ سکتی ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ حبیبہ کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ او پلیز بینش، ہر بات پر لیکچر مت دیا کرو۔ بینش نے سمجھانے کی کوشش کی، میں لیکچر نہیں دے رہی، میں صرف تمہاری دوست ہونے کے ناطے۔ حبیبہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو اب کیا کروں؟ تمہاری طرح لڑکے کو بھائی بنا کر دوستی کرتی پھروں؟ یہ الفاظ تیر کی طرح بینش کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی جھلکنے لگی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ حبیبہ شاید یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ اس نے انجانے میں بینش کے ماضی کے ایک نہایت حساس زخم کو چھیڑ دیا تھا۔ بینش نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر الفاظ جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ حبیبہ نے دوبارہ فون اٹھایا اور اسی بے پرواہی سے چیٹنگ میں مصروف ہو گئی، جبکہ بینش خاموش بیٹھی اپنی برسوں پرانی دوستی کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حبیبہ کی باتیں ختم ہو چکی تھیں، مگر ان کے الفاظ اب بھی بینش کے دل میں گونج رہے تھے۔ بینش نے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ آج اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ انسان جب اپنے دل کے راز ہر کسی کے سامنے کھول دیتا ہے تو کبھی کبھی وہی باتیں بعد میں تانا بن کر واپس آتی ہیں۔ اس کے ذہن میں حذیفہ کا خیال ابھرا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شاید مجھے حذیفہ کے بارے میں حبیبہ کو کبھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس نے تو صرف اپنی سب سے قریبی دوست سمجھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا، مگر آج وہی بات اس کے زخم کو پھر سے تازہ کر گئی تھی۔ بینش کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے فوراً پلکیں جھکا لیں۔ نہیں، میں حبیبہ کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ سکتی، آخر وہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ ممکن ہے غصے میں اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گیا، ممکن ہے اس کا مطلب وہ نہ ہو جو بینش نے محسوس کیا۔ اسے خیال کے ساتھ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس ایک بات پر اپنی برسوں پرانی دوستی کو نہیں توڑے گی، مگر اس فیصلے کے ساتھ ہی اس نے ایک اور فیصلہ بھی کر لیا، اب اپنے دل کی ہر بات کسی سے نہیں کہے گی۔ دن گزرتے گئے مگر ان دنوں میں حبیبہ جیسے بدل سی گئی تھی۔ وہ پہلے والی حبیبہ نہیں رہی تھی۔ ہر وقت اس کے ہاتھ میں فون ہوتا تھا اور وہ مسلسل کسی سے چیٹنگ میں مصروف رہتی۔ بینش کئی دن تک خاموش رہی مگر آخر ایک دن اسے رہا نہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، حبیبہ آخر تم ہر وقت کس سے بات کرتی رہتی ہو؟ حبیبہ نے فون سے نظریں ہٹائے بغیر بیزاری سے کہا، یہ میرا اور اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ بینش نے حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن تم تو میری دوست ہو نا؟ اس بار حبیبہ نے غصے سے فون بند کیا اور تیز لہجے میں بولی، تو دوستی سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لہجے کی سختی نے بینش کو چونکا دیا۔ حبیبہ نے بات جاری رکھی، کیا دوست ہو تو میری زندگی کی ہر بات جاننا ضروری ہے، ہر چیز کا حساب دوں تمہیں؟ بینش کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ اس نے صرف خاموشی سے حبیبہ کو دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب چبھن سی اٹھی تھی۔ وہی حبیبہ جو کبھی ایک بھی بات اسے چھپاتی نہیں تھی، آج اسی سے یوں اجنبیوں جیسا برتاؤ کر رہی تھی۔ بینش نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور آہستہ سے کہا، میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ حبیبہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ فون اٹھا لیا جبکہ بینش خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ حذیفہ نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی، پھر میز پر پڑی آخری فائل بند کر کے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، کار کی چابیاں اٹھائیں اور کیبن سے باہر نکل آیا۔ اللہ حافظ سر، آفس کے ملازمین نے احترام سے کہا۔ اللہ حافظ، مختصر جواب دیتے ہوئے وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ پارکنگ میں موجود اپنی کار کے پاس پہنچا۔ اس نے گاڑی کا لاک کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اگنیشن میں چابی گھما دی۔ انجن سٹارٹ ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ پارکنگ سے نکل کر شہر کی مصروف سڑک پر آ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سینٹر کنسول میں رکھا فون بج اٹھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ ماما، حذیفہ نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی ماما خیریت؟ الحمدللہ بیٹا، کب تک آ جاؤ گے؟ بس ماما راستے میں ہوں۔ اچھا بیٹا، بس میں نے تمہیں ایک بات بتانی تھی، ابھی تمہارے چچا کا فون آیا تھا۔ حذیفہ نے خاموشی سے سنا۔ وہ بتا رہے تھے کہ فرحان اور بینش کی بات پکی ہو گئی ہے، چند دنوں میں ان کی منگنی بھی ہونے والی ہے۔ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر بے اختیار مضبوط ہو گئی، چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں زور سے مکہ مار دیا ہو۔ سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کی آواز آئی تھی، حذیفہ بیٹا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ جی ماما۔ بیٹا خیریت ہے نا؟ تم اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ حذیفہ نے نظریں سڑک پر جمائے رکھی۔ جی خیریت ہے، مگر اس کی آواز اس کے دل کا حال چھپا نہ سکی تھی۔ کال ختم ہوئی تو گاڑی بدستور اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کال ختم ہوتے ہی گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ حذیفہ نے فون دوبارہ سینٹر کنسول میں رکھ دیا۔ اس کی نظر سڑک پر تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک چکا تھا۔ بینش اور فرحان کی منگنی، یہ ایک ہی جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو گیا۔ اسی اضطراب میں اس نے انجانے میں ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی کی رفتار معمول سے زیادہ ہو گئی۔ سامنے سے آتی گاڑیوں کی قطار، ٹریفک کا شور اور سڑک کی ہلچل، سب کچھ اس کے ارد گرد موجود تھا مگر اس کی توجہ بڑھ چکی تھی۔ اچانک سامنے والی لین میں ایک گاڑی آئی۔ حذیفہ نے فوراً اسٹیئرنگ موڑا، بریک پر زور سے پاؤں رکھا مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار ٹکر کی آواز فضا میں گونجی۔ دونوں گاڑیاں جھٹکے سے رکیں۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا، پھر لوگ بھاگتے ہوئے حادثے کی طرف دوڑے۔ جلدی کرو، ایمبولینس بلاؤ، ڈرائیور زخمی ہے۔ کسی نے فوراً ایمبولینس کو اطلاع دی۔ چند ہی منٹوں میں امدادی عملہ وہاں پہنچ گیا۔ احتیاط سے حذیفہ کو گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، بازو پر گہرا زخم تھا اور جسم کے مختلف حصوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ پیرامیڈکس نے ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے اسے اسٹریچر پر منتقل کیا اور فوراً ہسپتال روانہ ہو گئے۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مصروف سڑک پر گونج رہی تھی اور حذیفہ بے حس پڑا چھت کو تک رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں ابھی صرف ایک ہی خبر گردش کر رہی ہو۔ بدھ کا دن تھا اور صرف 2 دن بعد جمعے کو بینش کی منگنی تھی۔ یہ فیصلہ تو چند دن پہلے ہی ہو گیا تھا جب پھپھو گھر آئی تھی۔ دونوں خاندانوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیا تھا کہ پہلے منگنی کر دی جائے تاکہ رشتہ باقاعدہ خاندان والوں تک بھی پہنچ جائے۔ گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ کہیں کپڑوں کی باتیں ہو رہی تھیں، کہیں جیولری دیکھی جا رہی تھی تو کہیں مہمانوں کی فہرست بن رہی تھی۔ بینش کی امی، کزنز اور خالائیں خوشی خوشی بازار جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ شام ہوتے ہی گھر میں ڈھولک بھی نکل آئی۔ کزنز خوشی سے گیت گا رہی تھیں، ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھیں اور پورا گھر کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ مگر اس سارے شور میں ایک دل ایسا بھی تھا جو مکمل خاموش تھا، بینش۔ وہ سب کے درمیان موجود ہونے کے باوجود جیسے کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ کسی کی بات اس کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر وہ صرف لوگوں کی خوشی کے لیے تھی۔ دل تو جیسے کسی انجانے بوجھ تلے دبا ہوا تھا
اور دوسری طرف حبیبہ بھی اب پہلے والی حبیبہ نہیں رہی تھی۔ اس کا رویہ روز بروز بدلتا جا رہا تھا، بات پر جھنجھلا جانا، بے رخی سے جواب دینا، ہر وقت فون میں مصروف رہنا اور بینش سے جیسے جان بوجھ کر فاصلہ رکھنا، یہ سب بینش کو اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہونے لگا کہ شاید وہ اپنی سب سے قریبی دوست کو کھو رہی ہے۔ اسی لمحے اسے جیا کی وہ بات یاد آئی، بینو مجھے حبیبہ سے اچھی وائبز نہیں آتی۔ اس وقت بینش نے جیا کی بات کو غلط سمجھا تھا، بلکہ اسے لگا تھا شاید جیا ان دونوں کی دوستی کے درمیان فاصلے ڈالنا چاہتی ہے، مگر آج حبیبہ کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر ایک لمحے کو بینش کے دل میں خیال آیا، کیا جیا واقعی غلط نہیں تھی؟ لیکن اگلے لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، نہیں، شاید حبیبہ کسی پریشانی میں ہو، ہر بدلتا ہوا انسان بے وفا نہیں ہوتا۔ اس نے خود کو یہی تسلی دی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف اب بھی موجود تھا۔ بینش آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کی خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر باریک چاندی کی کڑھائی اسے اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ، سادہ جیولری اور نرم انداز میں سنورے ہوئے بال، ہر چیز اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود سب لڑکیاں اس کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ ماشاءاللہ بینو، آج تو نظر ہی نہ لگ جائے، اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ نظر اتارنی پڑے گی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، مگر بینش کے لبوں پر سجی مسکراہٹ صرف رسمی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو ضرور دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک ہونے والی دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بینش کو احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ گھر والوں کی دعاؤں اور کزنز کے ہنسی مذاق کے درمیان گاڑی شادی ہال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہال خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ہر طرف روشنیوں کی چمک، پھولوں کی خوشبو اور مہمانوں کی رونق تھی۔ جو ہی بینش اندر داخل ہوئی، سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ آسمانی رنگ کی نفیس میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، سادہ جیولری اور جھکی ہوئی نظریں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ رشتہ دار باری باری اس سے ملنے لگے۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو بینو۔ بینش ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کر دیتی، مگر اس کے دل کی بے چینی کسی سے چھپی نہ تھی۔ اس نے ایک نظر ہال میں دوڑائی، وہ ابھی حبیبہ کا انتظار کر رہی تھی، مگر حبیبہ نے ایک دن پہلے ہی مصروفیت کا بہانہ بنا کر آنے سے معذرت کر لی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پھپھو فرحان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تھیں۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس فرحان اپنی لمبی قامت، صاف رنگت اور قدرے تیکھے نقوش کے باعث پرکشش دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی ہلکی سی مغرور مسکراہٹ بینش کو ہمیشہ کی طرح ناگوار محسوس ہوئی۔ رسم شروع ہونے سے پہلے وہ آ کر بینش کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ بینش کا دل ایک دم بے چین ہو گیا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب فرحان نے راہداری میں اس کا راستہ روکا تھا اور غصے میں اس کی کلائی اتنی زور سے پکڑی تھی کہ وہ آج بھی وہ لمحہ نہیں بھول پائی تھی۔ بینش نے بے اختیار اپنی کلائی پر نظر ڈالی اور خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں بعد رسم منگنی ادا کی گئی۔ دعاؤں کے درمیان دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں۔ ہال مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد بینش کی خالہ کی بیٹی اجوا اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بینو، تمہیں پتہ ہے؟ بینش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ اجوا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، حذیفہ کا چند دن پہلے بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ابھی تک ہسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی بینش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ اجوا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اسی وجہ سے تو آج صرف تمہارے تایا آئے ہیں، گھر سے اور کوئی نہیں آیا۔ بینش جیسے ساکت ہو کر رہ گئی۔ اجوا کی آواز ابھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر اس کا دل صرف ایک ہی بات اور آ رہا تھا، حذیفہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اجوا کے جانے کے بعد بینش کافی دیر تک اسی جگہ بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے۔ ہال میں ابھی مبارکبادوں، ہنسی اور کہکہوں کا شور تھا، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس ایک ہی بات، حذیفہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بینو، امی کی آواز پر وہ چونک گئی۔ جی امی، بیٹا ادھر آؤ، سب تمہارے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں۔ اس نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اٹھ کر سب کے درمیان جا کھڑی ہوئی۔ کیمرے کے فلیش بار بار چمک رہے تھے۔ ہر تصویر میں بینش مسکرا تو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی کوئی نہ دیکھ سکا تھا۔ رسمیں ختم ہوتے ہی مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تھے۔ فرحان کی نظر کئی بار بینش پر پڑی۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ خبر سننے کے بعد بینش کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ بینش نے اس کی طرف دیکھے بغیر مختصر جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر ٹھیک ہوتی تو اتنی خاموش نہ ہوتی۔ بینش نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ ہر خاموش انسان بیمار نہیں ہوتا، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چل دی۔ فرحان چند لمحے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ادھر بینش ہال کے ایک نسبتاً سنسان کونے میں آ کر رک گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وہ خود سے بار بار یہی کہہ رہی تھی، بس دعا کرو وہ خیریت سے ہو۔ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، مجھے ان کے بارے میں کیوں سوچنا چاہیے، میرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ مگر دل نے اس کی ایک نہ سنی۔ کچھ رشتے ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا بن کر باقی رہ جاتے ہیں۔
دوسری طرف شہر کے ایک نجی ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حذیفہ سفید بستر پر نیم دراز لیٹا تھا، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، دائیں بازو پر پلستر چڑھا تھا جبکہ ہاتھ کے پشت پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جسم پر آنے والی چوٹوں کی وجہ سے معمولی سی حرکت بھی درد کا احساس دلا دیتی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے ڈھلتی شام کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ حذیفہ خاموش نظروں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، اس کی والدہ ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اندر آئیں۔ حذیفہ کچھ کھا لو، صبح سے صرف 2 چمچ کھائے ہیں تم نے۔ اس نے آہستہ سے نظریں اپنی والدہ کی طرف اٹھائیں اور ہلکی سے مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ بھوک نہیں ہے ماما۔ بھوک ہو یا نہ ہو، دوائی بھی تو کھانی ہے، انہوں نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حذیفہ نے انکار نہیں کیا، خاموشی سے چند چمچ سوپ پی لیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی والدہ دھیرے سے بولی، آج بینش کی منگنی تھی۔ حذیفہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی والدہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے ابو اکیلے ہی گئے تھے، ہماری طرف سے معذرت بھی کر لی۔ حذیفہ نے نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لیں۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر آنکھوں کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، سب خیریت سے ہو گیا؟ الحمدللہ، رسم بخیر و عافیت ہو گئی۔ بس اتنا سننا تھا کہ حذیفہ نے ہلکے سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی مگر اس نے اسے اپنے چہرے پر آنے نہ دیا۔ اس نے دل ہی دل میں صرف ایک دعا کی، یا اللہ، اگر یہی اس کے حق میں بہتر ہے تو اس کی زندگی میں ہمیشہ آسانیاں رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور کھڑکی سے باہر پھیلے آسمان کو دیکھنے لگا جہاں سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر بالکل ویسے ہی جیسے اس کے دل کی ایک امید خاموشی سے ڈھل رہی تھی۔ شام ڈھلتے ڈھلتے ڈاکٹر نے حذیفہ کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ بازو پر ابھی بھی پلستر تھا، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جسم پر چوٹوں کی وجہ سے چلتے ہوئے اسے ہلکی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے والد احتیاط سے اسے سہارا دے کر گاڑی تک لائے تھے۔ پورا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر بعد گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی۔ اس کی والدہ فوراً دروازے پر آ گئیں۔ آہستہ بیٹا۔ حذیفہ نے صرف ہلکا سا سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر منگنی کی تمام رسمیں ختم ہونے کے بعد بینش بھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر میں ابھی تک تقریب کا ہی چرچا تھا۔ کوئی تصویریں دیکھ رہا تھا، کوئی تحفے سمیٹ رہا تھا، تو کوئی آج کی تقریب کی باتیں کر رہا تھا، مگر بینش خاموشی سے سب کے پاس سے گزری اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے، فریش ہوئی اور تھکی ہوئی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ آج کا دن اس کے لیے حد سے زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، اچانک اجوا کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں گونج اٹھی۔ حذیفہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بینش نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی، پھر اپنے آپ سے سخت لہجے میں بولی، بھاڑ میں جائے۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ جیے یا مرے مجھے کیا؟ اس نے تکیہ اپنے بازو میں بھر لیا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ یہ الفاظ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے کہے تھے مگر اس کے دل نے جیسے فوراً اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی مگر اس کے دل کے اندر عجیب سی بے چینی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بینش کی امی ابو حذیفہ کی خیریت پوچھنے اس کے گھر گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، حذیفہ کی تائی اماں آگے بڑھیں اور معذرت خواہ لہجے میں بولی، بہن معاف کیجیے گا، کل ہم منگنی میں نہ آ سکے، مجبوری ایسی تھی کہ آنا ممکن نہیں تھا۔ بینش کی والدہ نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے نہیں بہن، کوئی بات نہیں، آپ کی بھی اپنی مجبوری تھی، اس میں معذرت کی کیا ضرورت۔ کچھ دیر سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر بینش کے والد تایا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے جبکہ بینش کی والدہ ہلکی سے دستک دے کر حذیفہ کے کمرے کے دروازے پر رک گئیں۔ آ جائیے اندر۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر حذیفہ کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ ارے چچی آپ؟ وہ محبت سے اس کے قریب آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، کیسا ہے میرا بیٹا؟ حذیفہ مسکرا دیا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ حذیفہ ہمیشہ سے بینش کی والدہ کو ماں کا درجہ دیتا تھا اور وہ بھی اسے اپنے بیٹوں جیسا عزیز رکھتی تھی۔ اس لیے جب اس نے بینش سے اپنا تعلق ختم کیا تھا تو اسے سب سے پہلے انہی سے معذرت کی تھی، مگر انہوں نے تب بھی یہی کہا تھا، بیٹا بچوں کی لڑائی سے بڑوں کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس وقت بینش بھی اپنی جگہ درست تھی اور حذیفہ بھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر اچانک حذیفہ نے آہستہ سے پوچھ لیا، چچی بینش خوش تو ہے نا؟ بینش کی والدہ نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں الحمدللہ خوش ہے۔ یہ سن کر حذیفہ نے اطمینان سے سر ہلا دیا، الحمدللہ، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ چچی کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حذیفہ کچھ لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہاں الحمدللہ خوش ہے۔ چچی کے یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، الحمدللہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، بس یہی تو مانگا تھا میں نے، وہ ہمیشہ خوش رہے۔
ایک لمحے کو اس کے ذہن میں بینش کا مسکراتا ہوا چہرہ ابھرا، پھر اگلے لمحے اس نے اس خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا، اب وہ میری دعا ہے، میری منزل نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے جذبات پر قابو پایا اور بیڈ کے ساتھ رکھی میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ پیا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا نے پردے کو جنبش دی۔ حذیفہ نے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری ہر خوشی اس کے نصیب میں لکھ دے، اور اگر میرے حصے میں کوئی آزمائش باقی ہے تو مجھے ہمت عطا فرما۔ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر اس بار اس نے ایک بھی آنسو بہنے نہیں دیا تھا۔ آج بھی حبیبہ کالج نہیں آئی تھی۔ بینش کلاس میں سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی لیکچر پر اس کی توجہ تھی۔ کچھ دیر بعد جیا آہستہ سے آ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بینش، کیا ہوا؟ بینش نے سر اٹھایا اور ہلکی سے مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، جیا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹرسٹ می، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے بتاؤ، تم کئی دنوں سے پہلے جیسی نہیں رہی۔ بینش نے گہرا سانس لیا۔ جیا، حبیبہ بدل گئی ہے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اس حبیبہ کے رویے، اس کے بدلتے انداز اور ان تمام باتوں کے بارے میں بتایا جو اس کے دل پر بوجھ بنی ہوئی تھیں۔ جیا خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینے والا ہے، ہمیں کسی کے لیے بد دعا نہیں، دعا کرنی چاہیے۔ بینش خاموش رہی۔ اسے لمحے اس کے ذہن میں حذیفہ کا خیال آیا۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر رک گئی۔ اگر میں نے جیا کو سب کچھ بتا دیا تو کہیں وہ بھی مجھے جج نہ کرے، کہیں میں پھر کسی پر بھروسہ کر کے غلطی نہ کر بیٹھوں۔ مگر دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی، یہ لڑکی مختلف ہے، یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ بینش نے ہمت کی اور حذیفہ سے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر اس کا بھائی بننا، پھر غلط فہمیاں، تعلق کا ختم ہونا اور آخر میں اس کے ایکسیڈنٹ تک کی ساری بات جیا کو بتا دی۔ ساری بات سننے کے بعد جیا نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بینش، بھائی صرف وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی واقعی بھائی ہونے کا حق ادا کرے تو وہ اپنی بہنوں کا بھی ویسا ہی محافظ ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کو بہن کہنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس رشتے کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، تم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ سنا ہے نا؟ بینش نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیا نے کہا، دیکھو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ کردار اور عمل بتاتے ہیں کہ انسان حقیقت میں کیا ہے۔ الفاظ سے زیادہ اعمال کی اہمیت ہوتی ہے۔ بینش کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، لیکن مجھے اس کے ایکسیڈنٹ سے اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ جیا نے اس کی طرف شفقت سے دیکھا، کیونکہ تم اس سے بہت اٹیچ تھے بینش۔ زندگی میں کچھ لوگ ہمارے دل سے جڑ جاتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، ان کا دکھ ہمیں اپنا دکھ لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط ہو، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمہارا دل ابھی بھی انسانیت سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے بینش کا ہاتھ دبایا۔ اس کے لیے دل سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا بھی ہے اور دلوں کے حال جاننے والا بھی ہے۔ اسی شام فرحان اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا تھا۔ اس نے میسج پڑھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بس اب سب کچھ میرے حساب سے ہوگا۔ اس نے فوراً فون لاک کیا۔ اتنے میں اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ فرحان، کیا بات ہے؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ فرحان فوراً سنبھل گیا اور مسکرا کر بولا، کچھ نہیں امی، بس آفس کا ایک کام تھا وہ ہو گیا۔ اچھا چلو نیچے آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی امی، ابھی آیا۔ ان کے جاتے ہی فرحان کے چہرے سے وہ مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دوبارہ فون کھولا، چند لمحے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، بینش تمہیں ابھی لگتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ کیا ہے، لیکن بہت جلد تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا، کرسی سے ٹیک لگائی اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر کئی دنوں سے حبیبہ بھی کالج نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، اس کے سامنے موبائل رکھا تھا، مگر وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، پھر فوراً فون اٹھا لیا۔ میسج پڑھتے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر صرف ایک لفظ ٹائپ کیا، ٹھیک ہے۔ میسج بھیجتے اس نے پوری چیٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اسی وقت اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ حبیبہ کئی دنوں سے کالج بھی نہیں جا رہی، سب خیریت تو ہے؟ حبیبہ نے فوراً فون ایک طرف رکھا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی امی، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ خیر کرے، اپنا خیال رکھا کرو۔ جی امی۔ ان کے جاتے ہی حبیبہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور آہستہ سے خود سے بولی، بس تھوڑا سا اور۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا، امید ہے آخر میں سب ویسا ہی ہوگا جیسا سوچا ہے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن کئی روز بعد جب حبیبہ کالج آئی، جیسے ہی بینش کی نظر اس پر پڑی، اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی طرف بڑھ گئی۔ حبیبہ تم کہاں تھی؟ میں کتنی پریشان تھی۔ حبیبہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بالکل بے رخی سے نظریں پھیر لیں۔ میں ٹھیک ہوں، اتنا کہہ کر وہ بینش کے پاس رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ بینش چند لمحے وہیں کھڑی رہ گئی۔ حبیبہ میری بات تو سنو۔ مگر حبیبہ نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ جا کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔
دور کھڑی جیا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بینش کے پاس آئی۔ بینش نے نظریں جھکا لی تھی تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں اترتی نمی نہ دیکھ سکے۔ جیا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو کلاس شروع ہونے والی ہے۔ بینش خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد جیا بولی، ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا بینش، کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ایک سبق بن کر آتے ہیں۔ بینش نے دھیرے سے کہا، میں نے تو کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا۔ جیا نے اس کی طرف محبت سے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے اور اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اپنے دل پر بوجھ مت رکھو۔ جو لوگ خود دور جانا چاہتے ہیں انہیں روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بینش نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ادھر حذیفہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی نرمی نہیں بلکہ سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ جی، مجھے اس لڑکی کے بارے میں ایک بات چاہیے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سامنے والے کی بات سنتا رہا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، اس کا ماضی، اس کے دوست، اس کا کام، اس کی شہرت، کچھ بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے شاید کوئی سوال کیا گیا تھا۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا، مجھے صرف سچی معلومات چاہیے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا، لیکن اگر کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے تو وہ میرے سامنے آنی چاہیے۔ وہ چند قدم چل کر کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ جتنا جلدی ہو سکے میرا یہ کام مکمل ہونا چاہیے۔ کچھ دیر خاموشی سے بات سننے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے کال کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی نظریں چند لمحے خلا میں گم رہیں۔ یا اللہ، اگر میرا شک غلط ہے تو یہی بہتر ہے، لیکن اگر میرا دل درست کہہ رہا ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ حذیفہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ جی بتائیے۔ چند لمحے بعد وہ خاموشی سے سامنے والے کی بات سنتا رہا۔ اچھا، اور؟ اس کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنی تحقیق جاری رکھیں، مجھے کوئی بھی بات ادھوری نہیں چاہیے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، اور ایک بات، جب تک میں نہ کہوں اس معاملے کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ حذیفہ نے فون میز پر رکھا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ مجھے معلوم تھا کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ وہ کچھ لمحے گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر آہستہ سے بولا، لیکن ابھی میرے پاس صرف شک ہے، ثبوت نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ جب تک پوری حقیقت سامنے نہیں آتی میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ اس نے دوبارہ فون اٹھایا، اسکرین پر ایک نظر ڈالی اور دھیرے سے کہا، بس تھوڑا سا اور، حقیقت اب زیادہ دور نہیں۔ اگلی صبح گھر میں اچانک بلند آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے کہا نا یہ بات اب مزید نہیں چلے گی۔ ابا کی غصے بھری آواز پورے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی بینش ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے چند لمحے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے بستر سے اتری، دوپٹہ اوڑھا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے کا منظر اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ ایک طرف ابا غصے سے لال چہرہ لیے فرحان اور شمائلہ پھپھو پر برس رہے تھے۔ تم لوگوں نے حد کر دی ہے۔ شمائلہ پھپھو بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ بھائی جان، آپ صرف ایک طرف کی بات سن رہے ہیں۔ فرحان دان پھینچے خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اندر ہی اندر غصے میں چل رہا ہے۔ دوسری طرف حذیفہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ کالی رنگ کی شرٹ جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی، گرے رنگ کی پینٹ، ایک ہاتھ کھڑی پر رکھا ہوا، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ہلکے سے مٹھی کی صورت بند تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر اس کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ وہاں موجود ہر شخص خود بخود خاموش محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ امی کی آنکھیں نم تھیں، وہ بار بار آنسو صاف کر رہی تھیں، مگر ان کے چہرے کی پریشانی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اسی لمحے حذیفہ کی نظر دروازے پر کھڑی بینش پر جا ٹھہری، اور بینش جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد وہ پہلی بار حذیفہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی سانس جیسے سینے میں ہی رک گئی تھی، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر نظریں ہٹ نہ سکیں۔ دونوں خاموش تھے، کوئی لفظ ادا نہیں ہوا، صرف نظریں تھیں جو ایک دوسرے سے جانے کتنی باتیں کر رہی تھیں۔ حذیفہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کو نرمی اتری، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ اسی دوران ابا کی غصے بھری آواز ایک بار پھر ڈرائنگ روم میں گونجی تھی، اب اس معاملے کا فیصلہ آج اور ابھی ہوگا۔ ابا نے غصے سے شمائلہ پھپھو کی طرف دیکھا، میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے۔ پورے خاندان میں میری عزت کا جنازہ نکال دیا تم لوگوں نے۔ میری بیٹی لاوارث نہیں ہے کہ میں اسے ایسے بے غیرت انسان کے حوالے کر دوں۔ ابا، بینش بے یقینی سے بولی تھی، آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم خاموش ہو جاؤ بینش، ابا نے سخت لہجے میں کہا۔ بینش نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ حذیفہ پہلی بار بولا۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ بینش آپ بیٹھ جائیں، ابھی چچا خود معاملہ سنبھال لیں گے۔ بینش نے فوراً اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی اور الجھن ایک ساتھ اتر آئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ پورا کمرہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔
اتنے میں امی آنسو پہنچتے ہوئے بولیں تمہیں پتہ بھی ہے یہ فرحان کیا نکلا؟ بینش نے الجھن سے امی کی طرف دیکھا۔ امی کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے کورٹ میرج کر رکھی ہے۔ بینش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ امی نے اگلا جملہ کہا تو جیسے وقت ہی رک گیا تھا۔ اور جانتی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری وہی بیسٹ فرینڈ حبیبہ جس کے تم ہر وقت گنگاتی رہتی تھی۔ نہیں۔ بینش کے ہونٹ کانپ گئے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں زور سے دھماکہ کر دیا ہو۔ حبیبہ، اس کی سب سے قریبی دوست، جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کی ہر خوشی، ہر پریشانی اور ہر راز بانٹا تھا، وہی؟ بینش کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ حذیفہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سنبھل کر، اس نے آہستہ سے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا، مگر جیسے بینش کو اپنے ارد گرد کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف حبیبہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کا ہر وہ لمحہ جب وہ خود کو اپنی سچی دوست سمجھتی تھی۔ بینش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ واقعی اپنے راز ہر کسی سے نہیں بانٹنے چاہیے؟ کیا بعض اوقات وہی لوگ جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں ہمارے اعتماد کو سب سے زیادہ توڑ دیتے ہیں؟ وہ خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کے اندر ایک پوری دنیا بکھر چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ بینش صوفے پر بیٹھی تھی، اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی جبکہ آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہہ کر رہے تھے۔ حذیفہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابا نے فرحان کی طرف غصے سے دیکھا۔ ابھی کچھ کہنا ہے تمہیں؟ فرحان نے ایک طنزیہ کہا لگایا۔ تو کیا ہوا اگر میں نے کورٹ میرج کر لی؟ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ابا دھاڑے، ادھر میری بیٹی سے منگنی کیے بیٹھے تھے اور ادھر کسی اور کے شوہر بن چکے تھے۔ شمائلہ پھپھو فوراً بول اٹھی۔ بھائی جان بات کو اتنا مت بڑھائیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب عزت سے یہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ عزت؟ ابا نے تلخ ہنسی۔ تم لوگوں نے عزت چھوڑی کہاں ہے؟ اسے رمے حذیفہ نے پہلی بار فرحان کو دیکھا تھا۔ ان کی نظریں پرسکون تھیں مگر ان میں ایسی سختی تھی کہ فرحان بے اختیار نظریں چرا گیا۔ حذیفہ نے آہستہ سے کہا، چچا اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ ابا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کہو بیٹا۔ حذیفہ نے فرحان سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تھا، ایسے لوگ اپنی غلطی کبھی مانتے نہیں، ان کی غلطیاں صرف ثبوت منواتے ہیں۔ یہ سنتے ہی فرحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ گھر کی ڈور بیل بجی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ حذیفہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ لگتا ہے جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ فرحان نے بے اختیار گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اب آگے بڑھے مگر حذیفہ نے نرمی سے کہا، چچا اگر اجازت دیں تو میں دروازہ کھول لیتا ہوں۔ ابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ حذیفہ پرسکون قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس شخص نے حذیفہ کو دیکھتے ہی آہستہ سے کہا، سر آپ نے جو معلومات مانگی تھی سب تیار ہیں۔ حذیفہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ایک بھورا لفافہ لیا۔ تھینک یو۔ وہ شخص سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ حذیفہ دروازہ بند کر کے دوبارہ ڈرائنگ روم میں آیا۔ سب کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود لفافے پر تھیں۔ فرحان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس میں کیا ہے؟ شمائلہ پھپھو نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ حذیفہ نے لفافہ میز پر رکھ دیا۔ وہ حقیقت جسے کچھ لوگ چھپانا چاہتے تھے۔ اس نے لفافہ کھولا اور چند تصاویر اور کاغذات باہر نکال کر میز پر رکھ دیے۔ ابا نے جلدی سے ایک تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ دیکھی تو بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شمائلہ پھپھو کے قدم جیسے لڑکھڑا گئے۔ فرحان کی نظریں جھک چکی تھیں۔ ابا نے غصے سے تصویر فرحان کے سامنے پھینکی۔ یہ کیا ہے؟ فرحان خاموش رہا۔ بولتے کیوں نہیں؟ خاموشی۔ پورے کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ حذیفہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، چچا ان تصویروں میں فرحان اور حبیبہ کی کورٹ میرج کے بعد کی زندگی کے ثبوت موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں۔ اس نے ایک اور کاغذ اٹھایا۔ یہ ان کے رجسٹریشن کی نقل ہے۔ بینش کی نظریں دھندلا گئیں۔ وہ مزید کچھ سننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جس انسان کو وہ اپنا ہمسفر سمجھنے لگی تھی اور جس لڑکی کو وہ اپنی سب سے مخلص دوست مانتی تھی، دونوں نے مل کر اس کے اعتماد کو توڑ دیا تھا۔ حذیفہ نے ایک لمحے کے لیے بینش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ فرحان جاتے جاتے نفرت بھری نظروں سے حذیفہ کو گھورنے لگا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ حذیفہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ فرحان نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حذیفہ۔ حذیفہ کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہ آئی۔ غلطی میں نے نہیں، تم نے کی تھی جس دن تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ چلو فرحان۔ شمائلہ پھپھو نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ اب یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا۔ فرحان نے جاتے جاتے ایک بار بینش کی طرف دیکھا، مگر بینش نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔
اب اس کی نظر میں فرحان کے لیے صرف نفرت باقی رہ گئی تھی۔ شمالہ پھپھا اور فرحان خاموشی سے گھر سے نکل گئے تھے۔ دروازہ بند ہوتے ہی ڈرائنگ روم پر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ابا نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر آج حقیقت سامنے نہ آتی تو میری بیٹی کی پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ امی کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے تھے۔ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے۔ چند لمحوں بعد ابا نے سر اٹھا کر حذیفہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا؟ حذیفہ فوراً ان کے قریب آ گیا۔ جی چاچو۔ ابا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج اگر تم نہ ہوتے تو ہم کبھی اس دھوکے پر سے پردہ نہ اٹھا پاتے۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی بچا لی، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ حذیفہ نے فوراً ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چاچو، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کے لیے کیا گیا کام احسان نہیں ہوتا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھے اور حذیفہ کو گلے سے لگا لیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ حذیفہ نے احترام سے انہیں تھام لیا۔ دور صوفے پر بیٹھی بینش خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار حذیفہ پر جا کر رک رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے اسی شخص پر وہ غصہ کر رہی تھی، اور آج اسی شخص نے اسے ایسی زندگی سے بچا لیا تھا جس کا تصور بھی خوفناک تھا۔ حذیفہ نے بے اختیار ایک نظر بینش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی، مگر اس بار نہ غصہ تھا نہ شکایت، صرف ایک خاموش احساس جسے دونوں میں سے کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر ابا کے کمرے میں آ گئے تھے۔ گھر کا ماحول اب بھی اداس تھا۔ ابا بستر کے کنارے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر تھکن، پریشانی اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ امی ان کے پاس بیٹھی تھیں، جبکہ بینش خاموشی سے ایک طرف صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ ابا نے گہرا سانس لیا۔ پورے خاندان میں میری عزت خاک میں مل گئی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ چند لمحے رکے، پھر درد بھرے لہجے میں بولے، سب سے زیادہ فکر مجھے اپنی بیٹی کی ہے۔ اب میری بینش کا نکاح کس سے ہوگا؟ امی نے نرمی سے کہا، آپ اتنی فکر نہ کریں، رشتے نصیب سے ملتے ہیں۔ اللہ نے جسے بینش کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ خود اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اچانک حذیفہ جب تک خاموش کھڑا تھا سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر آپ سب کو مناسب لگے تو میں بینش سے نکاح کر لیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ ابا، امی اور بینش تینوں نے حیرت سے حذیفہ کی طرف دیکھا۔ بینش کی آنکھیں اتنی بڑی ہو گئیں جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ کیا؟ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تک وہ فرحان اور حبیبہ کے دھوکے پر ٹوٹ کر رو رہی تھی، اور اب حذیفہ کی یہ بات سن کر وہ اپنا سارا غم ہی بھول گئی۔ اس نے حیرت اور غصے سے حذیفہ کو گھورا، دل ہی دل میں بڑبڑائی، ابھی میرا دل کر رہا ہے اٹھ کر اس کا سر ہی پھوڑ دوں۔ مگر حذیفہ وہ پوری سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ ابا چند لمحے خاموش رہے۔ وہ مسلسل حذیفہ کو دیکھ رہے تھے جیسے اس کی بات کی سنجیدگی کو پرکھ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا، تمہاری بات نے میرا دل جیت لیا ہے، مگر نکاح صرف دو لوگوں کا نہیں، دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ حذیفہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ابا نے دوبارہ کہا، اس لیے پہلے اپنی امی ابو سے اجازت لو، ان کی رضا کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حذیفہ نے احترام سے سر جھکا دیا۔ جی چاچو۔ پھر پورے اعتماد سے بولا، میں ان سے پوچھ کر ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا، لیکن مجھے پورا یقین ہے انہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابا نے اس بات میں سر ہلایا، اگر وہ بھی راضی ہوں تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی کے چہرے پر کئی گھنٹوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اللہ خیر کرے، اگر اس میں سب کی بھلائی ہے تو اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ حذیفہ نے ادب سے دونوں کو سلام کیا۔ اجازت دیں چاچو، میں آج ہی گھر جا کر امی ابو سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ حذیفہ مڑا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظر بینش پر پڑی۔ بینش اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ حذیفہ نے اتنی سنجیدگی سے اس سے نکاح کی بات کی ہے۔ حذیفہ نے کچھ نہیں کہا، صرف ہلکی سی نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا بینش نے گہرا سانس لیا۔ یا اللہ! حذیفہ کے کمرے سے نکلتے ہی بینش نے فوراً ابا کی طرف دیکھا۔ ابا، آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ منع؟ کس بات سے؟ یہ نکاح کی بات انہوں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا اور آپ بھی سنجیدگی سے سننے لگے۔ امی نے آہستہ سے بینش کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، اس میں غلط کیا کہا اس نے؟ امی، بینش بے اختیار بولی، وہ میرے کزن ہیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ابا نے نرمی سے کہا، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا بیٹا، صرف ایک رشتہ مانگا ہے، لیکن مجھے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ پوچھیں گے، ابا نے محبت سے کہا، تمہاری مرضی کے بغیر تمہارا نکاح کبھی نہیں ہوگا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو۔ بینش کچھ نہ بول سکی، اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے چلنے لگی۔ حد ہے، وہ خود سے بولی، پہلے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر دیتے ہیں، پھر اچانک کہتے ہیں کہ میں بینش سے نکاح کر لوں گا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر زور سے بستر پر پھینکا۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ چند لمحے بعد اسے حذیفہ کا سنجیدہ چہرہ یاد آیا، وہی پرسکون لہجہ، وہی اعتماد۔ بینش نے فوراً سر جھٹکا۔ نہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا بھی نہیں ہے۔
مگر جتنا وہ اسے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتی اتنا ہی حذیفہ کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا، اگر آپ سب کو مناسب لگے تو میں بینش سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی شام حذیفہ اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس کی امی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آ گئے بیٹا؟ بینش کے گھر سب خیریت ہے؟ حذیفہ نے کوٹ صوفے پر رکھا اور سنجیدگی سے بولا، امی آج وہاں بہت کچھ ہو گیا۔ یہ سن کر اس کے بابا بھی اخبار ایک طرف رکھ کر متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ حذیفہ نے شروع سے آخر تک سارا واقعہ انہیں بتا دیا، فرحان کی دھوکے والی منگنی، اس کی کورٹ میرج، حبیبہ کا سچ، اور پھر آخر میں اپنی طرف سے بینش کے لیے نکاح کی پیشکش۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ امی نے حیرت سے پوچھا، تو تم نے واقعی بینش کے لیے رشتہ مانگ لیا؟ حذیفہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا تھا۔ جی امی۔ بابا نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ فیصلہ تم نے کسی ہمدردی میں تو نہیں کیا؟ حذیفہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، میں نے پوری سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر بینش و چچا راضی ہوں تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اٹھ کر حذیفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ امی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ مجھے تو بینش ہمیشہ سے اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے۔ اگر وہ اس گھر کی بہو بن جائے تو اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی؟ حذیفہ کے چہرے پر بھی کئی دنوں بعد اطمینان کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ اگلی صبح حذیفہ، اس کے امی ابو سب مل کر بینش کے گھر پہنچے۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے انہیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ارے آپ لوگ؟ حذیفہ کے بابا مسکراتے ہوئے بولے۔ بھابھی اگر اجازت ہو تو آج ہم ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ امی مسکرا کر ایک طرف ہٹ گئیں۔ آئیے اندر تشریف لائیے۔ ان کے دل کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ آج یہ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں سب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے اور ہلکے پھلکے لوازمات میز پر رکھ دیے گئے تھے، مگر کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی صاحب فرمائیے کس سلسلے میں زحمت کی؟ حذیفہ کے بابا نے ایک نظر اپنی اہلیہ اور پھر حذیفہ کی طرف ڈالی۔ بھائی جان، کل حذیفہ نے جو بات آپ سے کی تھی، ہم آج اسی سلسلے میں آئے ہیں۔ ابا خاموشی سے سنتے رہے۔ حذیفہ کے بابا نے بات جاری رکھی، ہمیں اپنے بیٹے کے فیصلے پر پورا بھروسہ ہے۔ اس نے ہمیں ہر بات بتائی اور ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ سب کی رضا ہو تو ہم بینش کا ہاتھ اپنے بیٹے حذیفہ کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ امی نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ ابا نے چند لمحے سر جھکائے رکھا، پھر دھیرے سے بولے، بھائی صاحب سچ کہوں تو میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن حذیفہ جیسا سمجھدار، با اخلاق اور ذمہ دار لڑکا اگر میری بیٹی کا نصیب بن جائے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ حذیفہ کی امی کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ تو پھر آپ کی رضامندی ہے؟ ابا نے مسکرا کر جواب دیا، میری طرف سے تو کوئی انکار نہیں۔ پھر انہوں نے بات مکمل کرنے سے پہلے ایک لمحے کو توقف کیا، لیکن آخری فیصلہ بینش کا ہوگا۔ حذیفہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسی بات کی وہ بھی توقع کر رہا تھا۔ ابا نے امی کی طرف دیکھا، بینش کو بلا لیں۔ امی نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ادھر حذیفہ کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز ہو گئی، کیونکہ اب فیصلہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں تھا، بینش۔ امی نے آہستہ سے بینش کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بینش بیٹا دروازہ کھولو۔ بینش نے آنکھیں کھولی۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی گزشتہ دن کے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ جی امی۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا سب لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ تمہارے تایا ابو، تائی امی اور حذیفہ۔ حذیفہ کا نام سنتے ہی بینش نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، پھر آ گئے؟ امی مسکرا دیں۔ چلو سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امی مجھے نہیں جانا۔ بیٹا ضد نہ کرو، صرف آ کر بیٹھ جاؤ۔ بینش نے بے دلی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور امی کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سب کی نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ بینش نے نظریں جھکا لیں اور آ کر خاموشی سے امی کے پاس بیٹھ گئی۔ حذیفہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ کالے رنگ کے سوٹ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی اداسی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابا نے نرمی سے کہا، بینش بیٹا۔ جی ابا، کل جو بات ہوئی تھی آج اسی سلسلے میں تم سے پوچھنا ہے۔ بینش نے خاموشی سے سر اٹھایا۔ ابا نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، حذیفہ کے امی ابو تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ بینش نے ایک لمحے کے لیے حذیفہ کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش بیٹھا تھا، نہ اس نے نظریں چرائیں، نہ کسی قسم کی بے چینی ظاہر کی۔ ابا نے دوبارہ کہا، بیٹا یاد رکھنا تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں تو ابھی سب کے سامنے انکار کر دو۔ تمہاری مرضی کے بغیر یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں صرف بینش پر تھیں، اور بینش، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے دل کی سنیں یا اپنے بکھرے ہوئے جذبات کے۔ بینش نے چند لمحے خاموش رہ کر گہرا سانس لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے ابا کے چہرے پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں تھکن، پریشانی اور بیٹی کی فکر صاف جھلک رہی تھی۔ بینش کا دل بھر آیا۔ اس نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں اور آہستہ آواز میں بولی، ابا۔ بینش نے ہلکی سے کپکپاتی آواز میں جواب دیا، اگر آپ کو اور امی کو یہ رشتہ مناسب لگتا ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی، تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔
کمرے میں ایک سکون بھری خاموشی چھا گئی۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ابا نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ حذیفہ کے بابا نے مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حذیفہ کی امی نے خوشی سے بینش کو دیکھا اور حذیفہ وہ خاموشی سے بینش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سے جھلک نمایاں ہوئی، مگر اس نے اپنی خوشی کو حسب عادت اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابا نے آگے بڑھ کر بینش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بیٹی۔ پھر انہوں نے حذیفہ کے والد کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بھائی صاحب ہماری طرف سے یہ رشتہ منظور ہے۔ حذیفہ کے بابا نے آگے بڑھ کر ابا کو گلے لگا لیا۔ اللہ اس رشتے میں خیر اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ 2 دن بعد بینش نے اپنی سب سے اچھی دوست جیا کو گھر بلا لیا۔ جیا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے آگے بڑھ کر بینش کو گلے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ بینش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آ جاؤ، بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ دونوں بستر پر آمنے سامنے بیٹھ گئی تھیں۔ بینش نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات جیا کو بتا دی۔ فرحان کی حقیقت، حبیبہ کی کورٹ میرج، اس کا دھوکہ اور یہ کہ حبیبہ نے اسے ہر جگہ سے بلاک بھی کر دیا تھا تاکہ بینش اسے کوئی رابطہ نہ کر سکے۔ یہ سب سن کر جیا کی آنکھوں میں بھی دکھ اتر آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا حبیبہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ بینش نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر حقیقت یہی ہے۔ جیا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بینش ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جانے والے کو خدا حافظ کہو اور آنے والے کو دل سے قبول کرو۔ جو لوگ تمہاری زندگی سے چلے جاتے ہیں شاید اللہ انہیں تمہاری قسمت سے نکال چکا ہوتا ہے، اس لیے ان کے پیچھے اپنی خوشیاں ضائع مت کرو۔ بینش خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ پھر اس نے ہلکی سے سانس لی۔ ایک اور بات بھی ہوئی ہے۔ جیا نے حیرانی سے پوچھا، اب کیا ہوا؟ بینش نے جھجکتے ہوئے کہا، میرا حذیفہ کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ کیا؟ جیا خوشی سے تقریباً اچھلی پڑی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ بینش نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ جیا نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ الحمدللہ۔ پھر اس مسکراتے ہوئے بولی، جو ملنا ہوتا ہے نا وہ مل کر ہی رہتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ تمہارا نصیب تھا بینش، چاہے حالات کتنے ہی بدل جائیں، چاہے راستے الگ ہو جائیں، اگر کوئی تمہارے نصیب میں لکھا ہو تو وہ ایک نہ ایک دن تم تک واپس آ ہی جاتا ہے۔ بینش خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ مگر مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، اس نے دھیرے سے کہا، میں نے تو کبھی اس زاویے سے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیا مسکرا دی۔ محبت ہمیشہ سوچ کر نہیں ہوتی بینش، کبھی کبھی اللہ پہلے قسمت لکھ دیتا ہے اور احساس بعد میں دیتا ہے۔ بینش نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شاید پہلی بار اس نے دل سے یہ ماننے کی کوشش کی جو کچھ ہوا وہ شاید واقعی اس کے نصیب کا حصہ تھا۔ اسی شام جیا کے جانے کے بعد بینش ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہی تھی کہ امی دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بینش بیٹا۔ جی امی۔ امی اس کے پاس آ کر بستر پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر بولی، ابھی تمہارے تایا ابو اور تائی امی کا فون آیا تھا۔ بینش نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہے تھے اگر ہماری طرف سے بھی رضامندی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح اس جمعے کو کر دیا جائے۔ بینش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اتنی جلدی؟ امی ہلکا سا مسکرائیں۔ ہاں، ان کا کہنا ہے نکاح سادگی سے کر دیتے ہیں، جبکہ شادی کچھ عرصے بعد آرام سے سب رشتہ داروں کی موجودگی میں کریں گے۔ بینش ابھی تک خاموش تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت اچانک ہو رہا تھا۔ کل تک اس کے منگنی ٹوٹنے کا غم اور آج نکاح کی تاریخ طے ہونے کی بات۔ امی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بیٹا اگر تمہیں کسی بات پر اعتراض ہو یا تمہیں وقت چاہیے ہے تو بے جھجک بتا دینا، ہم تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ بینش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں امی، جب میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو پھر نکاح جلد ہو یا کچھ دن بعد مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بچی۔ اگلی صبح پورے گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ کل تک جہاں اداسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، آج وہیں نکاح کی تیاریوں کی ہلکی ہلکی رونق نظر آنے لگی تھی۔ امی اور خالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مہمانوں کی فہرست بنا رہی تھی۔ نکاح سادگی سے ہوگا، اس لیے صرف قریبی رشتہ داروں کو ہی بلائیں گے، امی نے کہا۔ ابا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، شادی بعد میں دھوم دھام سے کریں گے۔ اس دوران دروازے کی 1 گھنٹی بجی۔ چند لمحوں بعد ملازم ایک خوبصورت سے ڈبے اور چند شاپنگ بیگز کے ساتھ اندر آیا۔ بیگم صاحب، یہ اسحاق صاحب کے گھر سے آیا ہے، امی مسکرا دیں۔ یہ ضرور تائی امی نے بھیجا ہوگا۔ انہوں نے ڈبہ کھولا تو اندر نہایت خوبصورت ہلکے سنہری رنگ کی انگوٹھی رکھی تھی، ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا۔ امی نے کارڈ پڑھ کر مسکراتے ہوئے بینش کی طرف بڑھایا۔ اس پر لکھا تھا، یہ ہماری بہو کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، انشاءاللہ جمعے کے دن اسے ہماری امانت بنا لیں گے۔ بینش نے خاموشی سے کارڈ پڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ امی نے شاپنگ بیگ کھولے۔ ارے واہ، یہ تو نکاح کا جوڑا بھی بھیج دیا۔ ہلکی آف وائٹ رنگ کا نہایت نفیس لباس تھا جس پر باریک سنہری کڑھائی کی گئی تھی۔ امی نے لباس بینش کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، دیکھو تو کیسا ہے۔ بینش نے آہستہ سے کپڑے کو ہاتھ لگایا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا تھا۔ اسکرین پر نکاح نام چمکا، جیا۔ بینش نے کال ریسیو کی۔ ہاں جیا۔ دوسری طرف سے جیا کی پرجوش آواز آئی، سنا ہے جمعے کو کسی کا نکاح ہے؟ بینش بے اختیار مسکرا دی۔ ہاں، جیا ہنس پڑی تھی، بس اب اداس ہونا بند۔
اب مسکرانے کی پریکٹس شروع کر دو کیونکہ نکاح والے دن ہر تصویر میں روتی ہوئی دلہن اچھی نہیں لگتی۔ اسی رات گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بینش اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر پھیلے اندھیرے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار پرانی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ دن جب حذیفہ نے اسے سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اس نے ایک ایک بات کی وضاحت کی تھی، اپنی مجبوری بھی بتائی تھی، اپنی خاموشی کی وجہ بھی، مگر اس وقت بینش کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ غصے اور دکھ میں اس نے خود ہی حذیفہ سے ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ اس نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، اس کے پیغامات کا جواب دینا چھوڑ دیا اور دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس کا اور حذیفہ کا کوئی رشتہ نہیں۔ مگر آج جب وہ سب کچھ یاد کر رہی تھی تو دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، نکاح تو میں کر لوں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی کیونکہ ابا کی خوشی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی نظریں بے اختیار کھڑکی سے باہر چاند پر جا ٹھہریں۔ لیکن حذیفہ، میں اب بھی تم سے ناراض ہوں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے وضاحت ضرور دی تھی، لیکن اس وقت میرا دل تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں بھی اداسی شامل تھی۔ اور تم مجھے اتنی اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بات بھی جانتے ہوگے کہ میں نکاح کے لیے ہاں تو کر دوں گی، مگر میری ناراضی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس بار صرف ایک وضاحت کافی نہیں ہوگی۔ قاری صاحب کی آواز ہال میں گونج رہی تھی اور ہر طرف ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ بینش آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سفید جوڑے کے ساتھ سرخ دوپٹہ جس پر حذیفہ کے دلہن لکھا تھا اس کے ہر قدم کو اور بھاری بنا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اس کے ساتھ اماں اور جیا اسے سہارا دیتے ہوئے نیچے لا رہی تھی۔ دوسری طرف حذیفہ سفید شلوار قمیض میں کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح پرسکون، مگر اس کی نگاہیں صرف بینش پر تھیں، جیسے وہ اس لمحے کا 2 سالوں سے انتظار کر رہا ہو۔ قاری صاحب نے نرمی سے پوچھا، حذیفہ اسحاق، کیا آپ کو اپنا نکاح بینش عدنان کے ساتھ قبول ہے؟ حذیفہ نے بغیر کسی جھجک کے ہاں کہا۔ قبول ہے۔ قاری صاحب نے یہ جملہ 3 بار دہرایا اور ہر بار حذیفہ کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط اور پر اعتماد سنائی دی۔ اب نگاہ بینش کی طرف گئی۔ بیٹا، کیا آپ کو اپنا نکاح حذیفہ اسحاق کے ساتھ قبول ہے؟ یہ سنتے ہی بینش کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے مناظر آنے لگے، 2 سال پرانی یادیں، دل ٹوٹنے کا درد، فرحان اور حبیبہ کی بے وفائی، سب کچھ ایک ساتھ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، دل جیسے سینے میں بوجھ بن گیا ہو۔ پھر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھ سے ایک اور آنسو گر گیا، مگر اس بار اس آنسو کے ساتھ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ دونوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور یوں ان کا نکاح مکمل ہو گیا۔ سب نے آگے بڑھ کر انہیں نکاح کی مبارکباد دینا شروع کر دی۔ ہال میں ایک لمحے کے لیے ماحول بدل گیا۔ اداسی کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹیں اور سنجیدگی کی جگہ دعاؤں نے لے لی۔ لوگ ایک ایک کر کے بینش اور حذیفہ کو مبارکباد دے رہے تھے، کوئی دعا دے رہا تھا، کوئی مسکرا کر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا تھا۔ حذیفہ خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کی نظر بار بار بینش پر ہی جا رہی تھی جو اب بھی کچھ کھوئی کھوئی سی کھڑی تھی۔ بینش کے دل میں ابھی بھی ماضی کی دھن تھی، مگر اس لمحے کی حقیقت اس کے سامنے تھی۔ وہ اب حذیفہ کی بیوی بن چکی تھی۔ اسی ہجوم اور شور کے درمیان جیا آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مگر شرارت اور اپنائیت کے ملے جلے انداز میں بینش کے کان کے قریب جھک کر کہا، اب تو تم حذیفہ کی ہو گئی ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی بینش کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر جیا کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی نمی اور الجھن موجود تھی۔ جیا نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما، جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ اب وہ اکیلی نہیں رہی۔ حذیفہ نکاح کے بعد گھر واپس آ چکا تھا۔ گھر میں آج ایک الگ ہی خوشی کا سما تھا، مگر اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ سب سے مختلف تھا۔ وہ بار بار اسے لمحے کو یاد کر رہا تھا جب بینش نے قبول ہے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے برسوں کی دعائیں آج قبول ہو گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ جس چیز کی اس نے ہمیشہ دعا کی تھی آج وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ دوسری طرف بینش اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور وضو کر کے جہاں نماز بچھا دی۔ کمرہ مکمل خاموش تھا، صرف اس کی سانسوں کی آواز اور دل کی بے قراری سنائی دے رہی تھی۔ وہ نماز عشاء ادا کرنے لگی اور سجدے میں جاتی اس کا دل کا بوجھ آنکھوں سے بہہ نکلا۔ آنسو اس کے چہرے پر بہتے رہے، مگر اس بار ان میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ نماز کے بعد وہ جہاں نماز پر ہی بیٹھی رہی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، حذیفہ کو میں نے کبھی نہیں مانگا تھا، لیکن اگر آپ نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو اسے میرے لیے بہترین بنا دینا، اس کے ساتھ میری خوشیاں لکھ دینا، یا اللہ اسے کبھی مجھ سے دور نہ کرنا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور آنسو مسلسل اس کے گالوں پر گر رہے تھے، مگر دل میں ایک ہلکا سا سکون اتر رہا تھا۔ دعا ختم کرتی وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ماضی کی تکلیفیں کچھ دھندلا گئی تھیں اور ایک نیا احساس آہستہ آہستہ اس کے اندر جگہ بنا رہا تھا، قبولیت اور سکون کا احساس۔ کچھ دن گزر چکے تھے۔ صبح کا وقت تھا جب اماں جلدی سے بینش کے کمرے میں آئیں اور اسے ہلکے سے ہلاتے ہوئے کہا، اٹھو، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بینش نیند میں ہی چونکی، کیا؟ ہائے بھائی!
अम्मा ने फ़ौरन अलमारी खोलकर उसके लिए खूबसूरत रॉयल ब्लू रंग का सूट निकाला और साथ ही छोटे छोटे सफ़ेद रंग के नग वाले झुमके भी रख दिए। बेनिश ने थोड़ा सा मुंह बनाया, मगर फिर जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार होकर उसने बालों को खूबसूरती से सेट किया और नीचे के कुछ बाल हल्के से कर्ल भी किए। वह आज हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी, मगर चेहरे पर हल्की से ज़िद और नींद के खुमार भी थी। तैयार होकर वो किचन में आ गई। वहाँ हुज़ैफ़ा अम्मा के साथ हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ था। जैसे ही बेनिश अंदर दाखिल हुई, उसकी नज़र फ़ौरन उस पर पड़ी। वो लम्हे भर को खामोश हुआ और फिर हल्की से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। बेनिश ने उसे देखकर फ़ौरन गुस्से से घूरा, जैसे कह रही है तुम यहाँ भी पहुँच गई। हुज़ैफ़ा ने उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में शरारत और सुकून दोनों थी। अम्मा ने हंसते हुए कहा, सलाम करो इसे। बेनिश ने मुँह बनाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैफ़ा ने पूरे एतमाद और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। ये सुनते ही बेनिश ने फ़ौरन एक झूठी मुस्कुराहट दी और फिर दोबारा मुँह बना लिया, जैसे उसकी बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। हुज़ैफ़ा बस उसे देख कर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे वो उसकी हर अदा से पहले ही वाकिफ़ हो। अम्मा बेनिश को आवाज़ देकर बोली, बेनिश आओ मेरे साथ सलाद काट दो जल्दी। बेनिश ने फ़ौरन तेवर बदल लिया और अम्मा को देखकर कहा, अम्मा आपने तो कहा था ताई अम्मा और ताया अब्बू आ रहे हैं। अम्मा ने सुकून से जवाब दिया, हाँ बेटा वो लोग भी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। ये सुनकर बेनिश ने पलटकर हुज़ैफ़ा की तरफ देखा, जो वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो फ़ौरन चिढ़कर बोली, तो ये जनाब पहले क्यों आ गए हैं, अजीब है। अम्मा ने फ़ौरन उसे घूरा, बेनिश तमीज़ से बात करो, वो तुम्हारा शौहर है। बेनिश ने मुँह बना बिगाड़ कर ज़िद से कहा, जी ज़बरदस्ती का शौहर। ये सुनते ही अम्मा ने उसे सख्त नज़रों से देखा, जैसे समझा रही हूँ कि हद से ना बढ़े। मगर हुज़ैफ़ा वह सब सुनकर भी खामोश खड़ा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर ना नाराज़गी थी ना गुस्सा, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह बेनिश की हर ज़िद और हर बात को पहले से कबूल कर चुका हो। वो बस उसे देखता रहा और उसकी मुस्कुराहट ज़रा सी और गहरी हो गई। अम्मा ने बेनिश को देखते ही फिर से टोका, बेनिश मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि किचन में बाल बांध कर आया करो, मगर तुम कभी नहीं सुनती। बेनिश ने फ़ौरन मुँह बनाया और जवाब देने ही वाली थी कि अम्मा ने अचानक हुज़ैफ़ा की तरफ देखा और बोली, इधर आओ तुम, इसके बाल पकड़ो पीछे से। ये सुनकर बेनिश फ़ौरन शर्मिंदा और गुस्से के मिले जुले एहसास में सुर्ख हो गई। वो फ़ौरन बोली, नहीं मैं बांध लेती हूँ। अम्मा ने सख्ती से कहा, चुप, सलाद बनाओ, वक्त कम है, बस करो। हुज़ैफ़ा ने बगैर किसी झिझक के आगे बढ़कर उसके बालों के पीछे से हल्के से इकट्ठा किया, जैसे पोनी टेल बना रहा हो। एक हाथ से वो उसके बाल संभाल रहा था और दूसरे हाथ से मोबाइल पर कुछ देखते हुए हल्की से मुस्कुराहट भी उसके चेहरे पर थी। बेनिश का चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो गया था। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, जैसे समझ ही ना आ रहा हो कि ये हो क्या रहा है। इतने में अम्मा किसी काम से फ्रिज से दूध लेने चली ताकि मीठा तैयार कर सके। पीछे हुज़ैफ़ा ने थोड़ा सा शरारत भरा अंदाज अपनाया और उसके बाल हल्के से खींच दिए। बेनिश की गर्दन हल्की से पीछे हुई और वह फ़ौरन घबरा गई। आउच, उसके मुंह से निकला। अम्मा फ़ौरन वापस आई, क्या हुआ बेनिश? बेनिश पूरे चेहरे पर लाली लिए जल्दी से बोली, कुछ नहीं, बस छुरी लग गई थी हल्की से हाथ में। अम्मा ने फिक्र से उसका हाथ देखा, ध्यान से काम किया करो। और हुज़ैफ़ा वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसकी आंखों में साफ शरारत और खामोशी झलक रही थी। रात के खाने के बाद वो लोग वापसी के लिए निकले थे। हुज़ैफ़ा ने अपने अब्बू की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ताई अमारा और इसहाक साहब की गाड़ी में बैठ गए थे, जबकि वो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र बेनिश पर पड़ी, उसके होंठे पर वही हल्की सी शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो 2 कदम आगे बढ़ा और बेनिश की अम्मा की तरफ देखकर बोला, चाची कल बेनिश को तैयार रखिएगा, मैं इसे कहीं घुमाने ले जाऊँगा। बेनिश ने फ़ौरन चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्या? फिर गुस्से से बोली, मैं फ्री नहीं हूँ। हुज़ैफ़ा ने भवें उठाई, अच्छा जी, इतनी मसरूफ़ कब से हो गई आप? जब से आप मेरे लिए खुद ही प्लान बनाने लगे हैं। बेनिश ने मुँह बनाकर जवाब दिया। अब अम्मा ने हंसकर कहा, क्यों, तुम्हें कौन सा ज़रूरी काम है कल? काम है बस। कौन सा? अम्मा। वो झुंझला कर रहेगी क्योंकि उसके पास वाकई कोई जवाब नहीं था। उसकी अम्मा ने मुस्कुराते हुए हुज़ैफ़ा की तरफ देखा, बेटा तुम बिल्कुल फ़िक्र न करो, ये कल वक्त पर तैयार होगी। अम्मा। बेनिश ने बेबसी से उन्हें देखा, मगर उसकी अम्मा ने हंसते हुए कहा, अब ज़िद नहीं करते, कल आराम से तैयार हो जाना। हुज़ैफ़ा ने फातिहाना अंदाज में बेनिश की तरफ देखा, सुन लिया ना, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बेनिश ने उसे घूरा, मैं फिर भी नहीं जाऊँगी। हुज़ैफ़ा हल्का सा मुस्कुराया, देखते हैं कल कौन जीतता है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गेट से बाहर निकल गई। उधर दूसरी तरफ हबीबा कांपते हाथों से अपने आंसू साफ कर रही थी, जबकि उसकी अम्मा गुस्से से उसका सामान दरवाजे के बाहर फेंक रही थी। आज के बाद इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, जहाँ जाना है जाओ। अम्मा प्लीज़ मेरी बात तो सुन लें। हबीबा ने रोते हुए उनके कदम पकड़ने चाहे, मगर उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। निकल जाओ यहाँ से। दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। हबीबा बेबस होकर सड़क किनारे बैठ गई और ज़ारों के तार रोने लगी। इतने में फरहान वहाँ पहुँचा। उसने हबीबा की हालत देखी तो एक लम्हे के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया। चलो मेरे साथ। हबीबा खामोशी के साथ उसके साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद दोनों फरहान के घर पहुँच गए। फरहान के वालिद ने जैसे ही हबीबा को देखा, उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब्बू ये मेरी बीवी है और इसके पास जाने की कोई जगह नहीं, तो इसे कहीं और ले जाओ, इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। अब्बू प्लीज़।
فرحان کی اماں پہلے بھی آگے بڑھیں۔ ان کی بات سن لیجیے، بچی پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ مگر فرحان کے والد نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا، اگر اسے اس گھر میں رکھنا ہے تو تم دونوں ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر تمہیں یہیں رہنا ہے تو تم اسے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ فرحان نے ایک نظر اپنے والد کو دیکھا، پھر حبیبہ کی طرف۔ اس کے چہرے پر غصہ، بے بسی اور شکست ایک ساتھ نمایاں تھی۔ وہ اچانک غصے میں بولا، بس بہت ہو گیا، میں ابھی تھک چکا ہوں۔ حبیبہ نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فرحان، مگر غصے میں اس نے دو الفاظ کہہ دیے جنہوں نے سب کو ساکت کر دیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے پورا گھر سن ہو گیا۔ حبیبہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ فرحان کی اماں نے حیرت اور صدمے سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ فرحان، تم نے یہ کیا کر دیا؟ مگر اب کہے گئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے تھے، اور اسے ایک لمحے نے کئی زندگیاں بدل دی تھیں۔ حبیبہ بے یقینی سے چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا۔ حبیبہ کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا، جبکہ بینش کھاتے پیتے گھرانے سے تھی۔ پہلے پہل ان کی دوستی واقعی سچی تھی، مگر جانے کیسے حبیبہ کے دل میں خواہشات نہ پوری ہونے کا عناد اور حسد بڑھتا چلا گیا۔ اسے بینش کی جو چیز پسند آتی تھی وہ باتوں باتوں میں مانگ لیتی، جبکہ بینش نے کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی کہ جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے۔ وہ حبیبہ کو بغیر جتائے سب دے دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ حسد اتنا بڑھ گیا کہ اس نے فرحان کو دیکھتے ہی اسے بھی پانے کا سوچ دیا، بغیر سمجھے کہ فرحان بزدل ہے۔ کچھ دن مسلسل باتیں، کورٹ میرج، سیر و تفریح، اور اب اسے گھر سے نکلوانے، طلاق دلوانے اور اکلوتی اچھی دوست کھونا اس نے اپنے نصیب میں کالک کی مانند لکھوا لیا تھا، اور اب ہم اپنے حسد کی وجہ سے کہیں کی نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح بینش نے آج ہلکے جامنی پرپل رنگ کا خوبصورت سا کافتان پہنا ہوا تھا جو اس کے پیروں تک آ رہا تھا۔ کانوں میں چاندی رنگ کے جھمکے تھے اور ہلکا سا میک اپ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور پھر منہ بنا لیتی۔ اماں، اتنا تیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی اماں نے مسکراتے ہوئے اس کی نظر اتاری۔ بس میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، اب ضد بند کرو۔ اسی لمحے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے حذیفہ آ گیا، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد حذیفہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے آج پرپل رنگ کی شرٹ، بلیک پینٹ اور ہاتھ میں خوبصورت سی گھڑی پہن رکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح پرکشش اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی بینش پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بینش پر ٹھہر گئیں۔ دل ہی دل میں وہ مسکرایا، اف، میری چوائس تو واقعی بہت اچھی ہے۔ اتنے میں اس نے خود کو سنبھالا اور سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ بینش نے حسب عادت اسے غصے سے گھورا۔ حذیفہ نے اس کی نظروں کو محسوس کیا، مگر انجان بنتے ہوئے مسکرا دیا، پھر نہایت اطمینان سے بولا، چلیں۔ بینش نے منہ بنایا، میرا دل نہیں ہے جانے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس کی اماں بول اٹھیں، بس اب اور کوئی بہانہ نہیں، جاؤ اچھے سے گھوم کر آنا۔ بینش نے بے بسی سے اپنی اماں کو دیکھا، پھر خاموشی سے حذیفہ کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے پر بینش نے کھڑکی کی طرف رخ کیے رکھا، جبکہ حذیفہ بار بار چوری سے اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ کچھ دور جا کر اچانک اس نے گاڑی ایک چھوٹے سے پھولوں کے اسٹال کے سامنے روک دی۔ ایک منٹ۔ وہ گاڑی سے اترا اور چند لمحوں بعد تازہ سفید گجروں کا ایک خوبصورت جوڑا لے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے گجرے بینش کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ کے لیے۔ بینش نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے لیے؟ جی، ویسے بھی آج پرپل رنگ کے ساتھ سفید گجرے بہت خوبصورت لگیں گے۔ بینش نے بے اختیار گجرے لے لیا، مگر اگلے لمحے اپنی جھیپ چھپاتے ہوئے بولی، اتنی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حذیفہ ہنس دیا، میں نے تو ابھی تعریف شروع بھی نہیں کی۔ بینش نے فوراً اسے گھورا، زیادہ فری نہ ہو۔ حذیفہ صرف مسکراتا رہا اور دوبارہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی شہر کے خوبصورت ریسٹورانٹ کے سامنے آ کر رکی۔ حذیفہ نے گاڑی سے اتر کر بینش کی طرف والا دروازہ کھولا۔ آئیے محترمہ۔ بینش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہلکی سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتری۔ حذیفہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ آخرکار اس کے ضدی دلہن کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ ہی گئی تھی۔ جیسے ہی دونوں ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوئے، بینش بے اختیار چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ کوئی عام ریسٹورانٹ نہیں تھا۔ اوپر چھت کی جگہ کھلا آسمان تھا، جہاں نیلا آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ارد گرد ہلکی ہلکی سنہری روشنیاں جگمگا رہی تھی اور ماحول بے حد پرسکون تھا۔ بینش چند لمحوں کے لیے وہیں رک گئی۔ واہ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ حذیفہ مسکرایا، چلیں ہماری ٹیبل ادھر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک کونے میں پہنچی۔ جیسے ہی اس کی نظر ٹیبل پر پڑی، وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ ٹیبل پر سرخ اور سفید گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک خوبصورت کیک رکھا تھا جس پر کریم سے لکھا تھا I'm really sorry۔ ایک طرف سرخ گلابوں کا خوبصورت سا بکے رکھا تھا، دوسری طرف مخملی ڈبیا میں سے خوبصورت سی انگوٹھی رکھی تھی، اور ان سب کے ساتھ ایک سفید لفافہ اور ایک کارڈ بھی موجود تھا۔ بینش نے حیرانی سے کبھی ٹیبل کو دیکھا، کبھی حذیفہ کو۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حذیفہ نے کرسی کھینچ کر اس کے لیے رکھی۔
پہلے بیٹھ جائیں۔ بینش خاموشی سے بیٹھ گئی مگر اس کی نظریں ابھی تک انہیں چیزوں پر جمی ہوئی تھیں۔ حذیفہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ صرف اسے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، یہ ہماری محبت کی شروعات ہے۔ بینش نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ حذیفہ نے میز پر رکھا کارڈ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، اور ماضی کی ہر اس لمحے کی معافی ہے جس میں میری وجہ سے تمہارا دل دکھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، بہت رلایا بھی۔ اس کی آواز میں پہلی بار سچی ندامت تھی۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں میری وجہ سے صرف خوشیاں آئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیے سوچا معافی بھی ڈھنگ سے مانگ لوں۔ بینش کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا حذیفہ اس کے لیے اتنی تیاری کر سکتا ہے۔ حذیفہ نے آہستہ سے کہا، آئی نو، صرف سوری کہنے سے سب ٹھیک نہیں ہو جاتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہر دن اپنے عمل سے تمہیں یہ یقین دلاؤں کہ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو محترمہ کیا مجھے ایک نیا آغاز کرنے کا موقع مل سکتا ہے؟ بینش کی نظریں ابھی ٹیبل پر رکھی چیزوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں اور حذیفہ کو دیکھا۔ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور برسوں کا درد بھی۔ حذیفہ کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے آگے بڑھ کر بینش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بینش نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑوایا۔ حذیفہ نے نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں تبھی تو آج تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تاکہ ماحول کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ ٹرسٹ می، اگر آئندہ کبھی جان بوجھ کر تمہیں ہرٹ کیا نا تو بے شک مجھے جیل بھجوا دینا۔ بینش بے اختیار ہنس پڑی۔ حذیفہ بھی مسکرا دیا مگر اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بینش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات آج ہمیشہ کے لیے صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ جس دن میں نے تمہیں بہن کہا تھا اس دن واقعی میں تمہیں اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے ویسا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ میرے دل کے جذبات بدل چکے ہیں تو سب سے پہلے میں نے تم سے نہیں، اللہ سے معافی مانگی۔ بینش خاموشی سے اس کی بات سنتے رہی۔ میں خود سے لڑتا رہا، اس لیے تم سے دور چلا گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی قدم اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کبھی حرام رشتہ نہیں مانگا، میں نے ہمیشہ صرف ایک حلال رشتہ مانگا تھا۔ اس کی نظریں بینش کی آنکھوں میں ٹھہر گئیں۔ اور آج الحمدللہ تم میری بیوی ہو، میری دعا، میرا نصیب اور میری سب سے خوبصورت حقیقت۔ بینش کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ حذیفہ نے نرمی سے کہا، اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں انتظار کروں گا، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں اب میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ اگر آئیں گے بھی تو صرف خوشی کے۔ بینش نے خاموشی سے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ الفاظ شاید معافی نہیں تھے مگر حذیفہ کے لیے ایک نئی شروعات کی پہلی امید ضرور تھے۔ بینش نے آنسو صاف کیا اور پھر مصنوعی سنجیدگی سے اسے دیکھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر تنزیہ انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، اوور انسان۔ حذیفہ نے ہلکا سا قہقہا لگایا، واقعی معاف کر دیا؟ ہاں، لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک حذیفہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے میز پر رکھا مخملی ڈبہ اٹھایا، کھولا اور انگوٹھی نکالی، پھر سب کی پرواہ کیے بغیر بینش کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ بینش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حذیفہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف انگوٹھی بڑھائی اور کہا، بینش عدنان، ول یو میری می؟ بینش نے پہلے انگوٹھی کو دیکھا پھر حذیفہ کو۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر جان بوجھ کر گلا صاف کرتے ہوئے بولی، سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی اور زور سے ہنس پڑی۔ حذیفہ نے بے بسی سے ماتھے پر ہاتھ مارا، محترمہ نکاح ہو چکا ہے ہمارا۔ بینش ہنستے ہوئے بولی، پتہ ہے، لیکن دوبارہ پوچھا ہے نا تو جواب بھی سوچ کر ہی دوں گی۔ حذیفہ نے شرارتی انداز میں آنکھیں سکیڑیں، اچھا تو میں ابھی تک ایک گھٹنے پر بیٹھا رہوں؟ بینش نے کندھے اچکائے، بیٹھے رہیں، مجھے کیا، بڑی ظالم بیوی ملی ہے مجھے۔ حذیفہ نے منہ بنایا۔ بینش پھر سے ہنس پڑی۔ آخرکار اس نے مسکراتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ چلیں زیادہ ڈرامہ نہ کریں۔ حذیفہ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نہایت احتیاط سے انگوٹھی بینش کی انگلی میں پہنائی۔ انگوٹھی اپنی جگہ آتی اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، ایک نظر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، الحمدللہ، اب یہ لمحہ بھی ہمیشہ کے لیے یادگار ہو گیا۔ بینش نے ہلکی سی شرمندگی سے نظریں جھکا لی مگر اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آج پہلی بار اس نے دل سے حذیفہ کو معاف کر دیا تھا۔ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے چھری لی اور بینش کی طرف دیکھا، تو محترمہ اب کیک کاٹا جائے؟ بینش نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ حذیفہ نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا اور فوک پر رکھ کر بینش کی طرف بڑھا دیا۔ پہلا پیس میری بیوی کے لیے۔ بینش نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا، زیادہ خوش نہ ہو؟ کیوں؟ کیونکہ میں ابھی بھی آپ سے تھوڑی سی ناراض ہوں۔ حذیفہ ہنس پڑا، چلیں اتنی رعایت تو دے دیں کہ کیک کھا لیں۔ بینش نے آخرکار وہ پیس کھا لیا۔ حذیفہ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اب باری بینش کی تھی۔ اس نے بھی کیک کا ایک ٹکڑا کاٹا اور حذیفہ کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی حذیفہ نے ایک نوالا لیا، بینش نے اپنی انگلی پر لگی تھوڑی سی کریم اس کے گال پر لگا دی۔ اوہ! حذیفہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بینش اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ ہاں ہاں ہاں،
اچھا یہ بات ہے۔ حذیفہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ بینش فوراً کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ خبردار بدلہ لینے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ حذیفہ نے ایک ٹیشو اٹھایا جسے واقعی اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ بینش نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے لمحے حذیفہ نے کیک کی ہلکی سی کریم اپنی انگلی پر لی اور بڑی صفائی سے بینش کی ناک کے سرے پر لگا دی۔ حذیفہ؟ بینش نے حیرت سے اپنی ناک کو ہاتھ لگایا۔ سامنے بیٹھا حذیفہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اب حساب برابر، بینش نے منہ بنایا۔ آپ نا بالکل بچے ہیں، حذیفہ مسکراتے ہوئے بولا۔ صرف تمہارے سامنے۔ یہ سن کر بینش چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے فوراً نظریں چرا لیں تاکہ حذیفہ اسے دیکھ نہ دے۔ حذیفہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ آج شاید پہلی بار وہ اپنی ضدی بیوی کی دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے حذیفہ بینش کو اس کے گھر چھوڑنے آ گیا۔ گاڑی رکتے ہی بینش خاموشی سے نیچے اتری۔ شکریہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس شکریہ کو سنبھال کر رکھتا ہوں، آگے بھی بہت بار سننا ہے۔ بینش نے حسب عادت اسے گھورا۔ زیادہ فری نہ ہوں؟ حذیفہ ہنس پڑا۔ جی محترمہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بینش گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ حذیفہ چند لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں اس نے ایک دارالامان کے آگے گاڑی روکی، جہاں وہ ہر مہینے چیریٹی دیا کرتا تھا، اور آج اپنی نئی زندگی کی شروعات اور خوشی اس صدقہ دینے کے لیے خاص رقم چیریٹی کرنے آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی دارالامان کے انتظامیہ کے آفس میں قدم رکھا، اسے حبیبہ وہاں بیٹھی نظر آئی، جو شاید پناہ کے لیے آئی تھی۔ بینش کی بچپن کے دوست ہونے کے ناطے وہ اسے پہچانتا تھا۔ وہ بھی حذیفہ کو دیکھ کر ایک دم چونک گئی اور ندامت سے نظریں جھکا لیں۔ حذیفہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور گہری سانس لے کر بولنا شروع کر دیا۔ آیا تو میں یہاں کسی اور مقصد سے تھا، پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تمہارے علاوہ کوئی اور حقدار ہو سکتا ہے۔ حذیفہ نے وہ رقم والا چیک اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارا شکریہ۔ اگر تم وہ سب نہ کرتی تو شاید آج بینش میرے نکاح میں نہ آ پاتی۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے۔ اس کی خوشیوں کا صدقہ۔ چیک اس کے قریب میز پر رکھ کر بغیر کچھ کہے اور سنے وہ باہر نکل آیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی اماں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیسا رہا دن؟ بینش نے اپنے ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اچھا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ شرما کر اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، ہلکے سے سانس لی اور بستر پر آہستہ سے لیٹ گئی۔ آج نہ جانے کیوں اسے نیند بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آج کا ہر منظر آ رہا تھا۔ حذیفہ کا "I'm really sorry" والا کیک، اس کی معافی، انگوٹھی، اور وہ شرارتی انداز میں گھٹنے پر بیٹھ کر کہنا "بینش عدنان will you marry me"، یہ سب یاد آتے ہی اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے تکیے کو سینے سے لگا لیا۔ اوور انسان! وہ آہستہ سے خود ہی بڑبڑائی اور ہنس دی۔ کئی دن بلکہ کئی مہینوں بعد آج اس کے دل پر چھایا ہوا بوجھ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ماضی کے زخم ابھی کہیں نہ کہیں موجود تھے، مگر آج پہلی بار ان کی تکلیف کم محسوس ہوئی تھی۔ حذیفہ کی سچی معافی، اس کی کوششیں اور اس کی محبت نے بینش کے دل میں ایک امید کی ایک نئی کرن جگا دی تھی۔ آج وہ اپنی ماضی کی تلخ یادوں کو ایک طرف رکھ کر مستقبل کے خوبصورت خواب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اگلی صبح سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے ہوتی ہوئی بینش کے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ بینش نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اور اس کے چہرے پر جاگتی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ خاموشی سے اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرتے کرتے اس کے بابا نے نرمی سے کہا "بینش بیٹا، ایک بات کرنا تھی۔ جی بابا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کل رات تمہارے تایا کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب چونکہ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے رخصتی بھی زیادہ دیر سے نہیں کرنی چاہیے۔ بینش خاموشی سے سنتی رہی۔ بابا نے دوبارہ پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ بینش نے چند لمحے سر جھکائے رکھا، پھر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی بابا جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بابا کی آنکھوں میں اطمینان اتر آیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ اتنے میں اس کی اماں بھی مسکرا دی۔ تو پھر انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر میں رخصتی کر دیتے ہیں۔ بینش نے شرماتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسی دن دونوں خاندانوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ سب کی رضامندی سے فیصلہ ہوا کہ اسی مہینے کے آخر میں بینش اور حذیفہ کی رخصتی ہوگی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں گھروں میں ایک بار پھر خوشیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کپڑوں کی خریداری، مہمانوں کی فہرست، سجاوٹ کی باتیں اور چھوٹی چھوٹی تیاریوں نے دونوں گھروں کو دوبارہ رونقوں سے بھرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا تھا۔ آج بینش کی مائیوں تھی، جبکہ کل اس کی بارات آنی تھی۔ پورا گھر زرد اور سفید پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ڈھولکی کی تھاپ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ خواتین خوشی خوشی گیت گا رہی تھیں، کوئی تالیاں بجا رہا تھا تو کوئی بینش کو چھیڑ رہا تھا۔ آج بینش نے خوبصورت زرد رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بالوں پر تازہ گجرا سجا تھا، جبکہ چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ سب کے درمیان خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، نظر نہ لگے میری بچی کو۔ ہر دعا پر بینش کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ آ جاتی۔ جیا تو آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ کبھی مہمانوں کا خیال رکھتی، کبھی بینش کے پاس آ کر اس کی مہندی دیکھتی، اور کبھی خوشی سے ڈھولکی کی تھاپ پر تالیاں بجانے لگتی۔
آخر کار میری بینش دلہن بننے والی ہے۔ اس نے محبت سے بینش کی پیشانی چوم لی۔ بینش مسکرا دی۔ کبھی جو دل ماضی کی تلخ یادوں سے بوجھل رہتا تھا، آج وہی دل آنے والے کل کے حسین خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی خوشیوں اور اپنوں کی محبت میں آج اسے کسی اور بات کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ آج اسے حبیبہ کی بھی یاد نہیں آئی۔ آج اس کی دنیا میں صرف ایک احساس تھا، کل وہ حذیفہ کے گھر اپنی نئی زندگی کی طرف رخصت ہونے والی تھی۔ کمرہ سرخ گلابوں اور ہلکی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پر بینش کا سرخ لہنگا پھیلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، سر جھکائے، ہاتھ اپنی گود میں رکھے۔ دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور حذیفہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند قدم چل کر بینش کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویلکم ٹو مائی لائف اگین بینش۔ بینش نے فوراً غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ حذیفہ ہنس پڑا۔ ارے میرا مطلب ہے کہ اب آپ میری محرم بن گئی ہیں۔ بینش کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سے مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ حذیفہ اچانک اٹھا اور سائڈ ٹیبل کے اوپر والے خانے سے خوبصورت باکس نکالا۔ باکس اوپر سے سرخ اور مارون رنگ کے سلک کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ سیاہ ویلویٹ کا بنا ہوا تھا۔ وہ واپس آ کر بینش کے سامنے بیٹھ گیا اور باکس اس کے سامنے کھول دیا۔ اندر ایک نہایت خوبصورت ڈائمنڈ رنگ اپنی پوری چمک کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ حذیفہ نے شرارتی انداز میں کہا، ویسے تو یہ شکل میں 1000 بار دیکھ چکا ہوں، لیکن خیر رسم تو پوری کرنی پڑے گی۔ بینش نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ فوراً ہنستے ہوئے بولا، اچھا بابا مذاق کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے بینش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ رنگ پہنانے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیسی ہے؟ بینش نے رنگ کو دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا، میری طرح خوبصورت ہے۔ حذیفہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر ایک طرف لیٹ گیا، اپنا سر اپنے کوہنی پر ٹکا کر بینش کو دیکھتے ہوئے بولا، ویسے لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، غریب کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی شادی اپنے کزن سے ہو جاتی ہے۔ میں تو واقعی بڑا غریب نکلا۔ بینش نے پہلے اسے غصے سے گھورا، پھر پاس پڑا کوشن اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کی طرف دے مارا۔ حذیفہ ہنستا ہوا فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، سوری مذاق کر رہا تھا، میڈم معاف کر دیں، آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ بینش نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ابھی دبی دبی مسکراہٹ موجود تھی۔ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو آخر کار میری بیوی ہنس تو دی۔ اور یوں ان دونوں کی نئی زندگی ہنسی، محبت اور شرارت بھرے خوبصورت لمحے سے شروع ہوئی۔